अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मंडे मुबारक, एक नया हफ्ता, एक नई एनर्जी। मौसम भी बड़ा बदल सा गया है, ठंड जैसे आ गई है, पहुंच गई है। इस्लामाबाद में तो खासी ठंड है। बाकी शहरों का मौसम कैसा जरूर आपको बताएंगे। और कहां कहां पर बर्फबारी का आगाज हो चुका है, पहाड़ों पर ज़ाहिर सिलसिला शुरू हो चुका है। आइंदा आने वाले हफ्तों में इसी तरह से हम देखेंगे मुख्तलिफ जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर भी लोग जाते हैं, चूंकि स्नोफॉल के इंतजार में कुछ लोग होते हैं। बर्फबारी का सिलसिला तो परसों शुरू हो गया था ना, उसके बाद से बारिशें शुरू हुई और इस्लामाबाद समेत मुल्क के बहुत से शहरों में बारिश हो रही है, काफी ठंड बढ़ गई है। लेकिन जो खबर है हमारे पास सबसे पहले वो कौन सी है? वो है कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमें सरप्राइज दिया है, बल्कि कहना ये चाहिए शौक ही दिया है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तानी टीम अब पहुंच जाएगी सेमीफाइनल्स में, लेकिन ये हो पाया। क्या शुक्रिया पाकिस्तान टीम का अदा करूं या नीदरलैंड्स का अदा करूं? आप दुआएं करने वालों का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हमारी दुआएं हमें बड़ी जगह पे बचा लेती है, काम आ जाती है। अगर मैं जाती तौर पे अपने केस में देखूं तब भी, अगर एज टीम देखूं तब भी, पाकिस्तान टीम की बात करें तब भी, हर जगह में हमारी दुआएं हमें बड़े छोटे छोटे मार्जिन से बचा लेती है। एंड लुक एट शहबाज शरीफ साहब्स ट्वीट, ही स्टार्टेड विद हा। क्योंकि सबके साथ कुछ ऐसे ही हुआ। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा यकीन रखता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक अपसेट क्रिएट किया है, इसी तरीके से यानी जो कम बैक किया है, हम तमाम सेक्टर्स में कम बैक इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया के साथ बड़ी बुरी हुई है, बेचारे हमारे चक्कर में उधर से अफ्रीका से आ रहे और इधर हम फिर भी पहुंच गए जनाब सेमीफाइनल। और उनकी शक्ल देखने वाली थी कल जब ये मामलात इस तरफ चले गए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। तो लेट्स सी जनाब के किस तरीके से हम आगे अब बढ़ते हैं। और सेमीफाइनल वेडनेसडे को पाकिस्तान का होना है और थर्सडे को इंडिया का सेमीफाइनल है। तो कहीं यही ना हो जाए दोबारा से कि पाकिस्तान एंड इंडिया इन फाइनल्स, और फिर देखते हैं क्या होता है। और वैसे ना वो लोग जो पहले दुआएं कर रहे थे दोबारा से अपने अपने प्लान कर ले, कितने नवाफिल पढ़ने हैं, कैसे कैसे दुआएं कर दी है, इज्तिमाई दुआओं का आगाज शुरू कर दे। क्या पता उनकी मर्जी के मुताबिक मैच हो और उनकी मर्जी के मुताबिक ही पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत भी जाए। चले, और ये सेमीफाइनल तक जो रसाई है ये हासिल करने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के जो कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने खिलाड़ियों से, अपनी टीम से ड्रेसिंग रूम में खिताब किया और कहा कि जहां तक हम पहुंच गए ना, अब इससे आगे देखना है हमें। उन्होंने हौसला बढ़ाया। कप्तान ने उम्मीद जाहिर की कि टीम अगले दोनों मैचेस में शानदार कारकर्दगी दिखाएगी। किस तरह से हौसला वो बढ़ा रहे हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है, जरा आपको दिखाते हैं। हमारा हम ये नहीं कर रहे, वो हमें रोशनी मिली है और हमने उस पर पूरा उतरे हैं। हमने ये नहीं कहा कि वो एक्साइटमेंट थी, लेकिन हमने वो शो अंदर नहीं कर एफर्ट अपना हमने 100% देना है, जो मर्जी हो। जितना हमने थ्रू आउट 2 मैचेस में हम जितना एज अ टीम खेल रहे हैं, यही चीज़ चल रही है, इसी को ही कंटिन्यू करना है। जनाब, ये तो हमने क्रिकेट के बारे में बात कर ली, लेकिन आज प्रोग्राम में और क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शर्म शेख में होने वाली अहम तरीन कॉन्फ्रेंस की, जिसमें क्लाइमेट चेंज पे बात होने वाली है। जो प्लान्स थे उन पे तो बात होती थी, इम्प्लीमेंटेशन पे आज बात होगी, तो उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में मौजूद है, हमारे बहुत से बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, उनकी तालीम के लिए, उनके रिहैब के लिए हमें क्या करना है। तो बात करने के लिए हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी आमना अली कबाल साहिबा, UN स्पोक्स पर्सन है। उनसे जानेंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और उसके अलावा हमारे बच्चे जो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, जिनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, जिनको सेहत की सहूलियात अभी हमें देनी है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और मुख्तलिफ इदारे क्या काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद एक ऐसे सफ़र की बात करेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। ओकाड़ा के नौजवान हैं उस्मान राशिद साहब। 1 अक्टूबर को सफ़र का आगाज़ किया था और मंजिल है इनकी मक्का मुकर्रमा। कैसे पहुंच पाएंगे, रास्तों में कहां कहां से होते हुए जाएंगे, एनर्जी लेवल्स क्या हैं, ये हम उन्हीं से जानेंगे। कुछ देर में हमें वो ज्वाइन करेंगे और फिर हम जान पाएंगे कि इस वक्त वो कहां पर पहुंचे। चूँकि जब क्वेटा वो पहुंचे थे तो उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से गुफ्तगू की थी, और अभी जिस तरह से जा रहे हैं अकेले तन्हा इस मुक़द्दस सफ़र पर उनसे ज़रूर बात करेंगे इस पर। बिल्कुल शुएब, इसके साथ साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो शुगर कोटेड बातें होती है ना, इसकी वजह से जो डायबिटीज़ हो जाती है, ये तो मजाक कर रही हूँ, खैर डायबिटीज़ तो वैसे ही हो जाती है जब आपका जो लबलबा होता है वो प्रॉपरली काम करना छोड़ देता है, इंसुलिन की प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो आप पहले प्री डायबिटीज़ और फिर लेवल 2 डायबिटीज़ जो होती है उसकी तरफ जाना, इसको रिवर्सिबल कैसे बनाया जा सकता है, पॉसिबल है नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर सबीहा खान साहिबा। तो उनसे जानेंगे कि लाइफस्टाइल चेंजेस तो हम करते हैं, हमें पता होता है शुगर नहीं लेनी,
फ्रूट्स में, वीट में, जिन जिन चीज़ों में शुगर इंटेक हमारा ज़्यादा हो रहा होता है उसको हमें अवॉइड करना है। लेकिन अपनी डायबिटीज़ को रिवर्सिबल कैसे बनाएं, हम कैसे वापस प्री डायबिटीज़ की तरफ जाएं या इनफैक्ट ख़त्म कर दें डायबिटीज़। आई थिंक डायबिटीज़ हो जाए तो फिर रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन अगर प्री डायबिटिक आप हैं तो फिर रिवर्सिबल है। आई थिंक लेवल 2 से भी वापस आया जा सकता है, मैंने नहीं पढ़ा था। चलिए इस पे हम डिस्कस करेंगे क्या ये रिवर्सिबल होता है नहीं होता, और प्री डायबिटिक्स अगर है तो फिर किस तरह से आप वापस जा सकते हैं। बिकॉज फैमिली अगर हिस्ट्री आपकी ऐसी है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, खाना पीना ऐसा है, वेट आपका ज़्यादा है, तो फिर आपने कैसे इसको कंट्रोल करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे बिलखुसूस ख़वातीन की इन कॉर्पोरेट सेक्टर। एक तो ये कि किस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए और दी जा रही हैं इन पाकिस्तान, और कितना अहम है ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का माहौल क्रिएट करना ख़वातीन के लिए, इक्वली एम्प्लॉयर, ये हम ज़रूर बात करेंगे। और इसमें HR का रोल क्या होता है इस पर डिस्कस हम करेंगे। और इन टॉपिक्स पर जाने से पहले, चूँकि आज बड़ा अहम दिन है और मिस्र के शहर शर्म अल शेख की तरफ निगाहें हैं, 2 रोज़ा क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट आज से इसका आगाज़ हो रहा है, और ये सरबराही इजलास UN की मौसमी तब्दीली COP27 का हिस्सा है। तो ये बड़ा अहम इजलास है और इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पहुँच चुके हैं, वफाकी वज़ीर बराए मौसमी तब्दीली भी पहुँच चुके हैं शहर रहमान साहिबा, और इसके अलावा वफाकी काबीना के अहम अरकान वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ साइड मुलाकातें भी हैं। लेकिन समिट की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म साहब मिस्र के सियाहती शहर है शर्म अल शेख, यहाँ पर मुनक़्क़िद होने वाली क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट यानी COP27 इसमें शिरकत करेंगे, और उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी हैं, काबीना के अरकान भी हैं, आला हुकाम मौजूद हैं। और आज यानी हम देखेंगे कि 7 नवंबर है, बड़ा अहम दिन है, और COP27 के सरबराही इजलास में अपने वफ़द की नुमाइंदगी वो करेंगे। और इसके साथ साथ चुएब 28 नवंबर को नॉर्वेजियन हम मनसब के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज़ पर एक आला सतह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे, सदारत करेंगे उसकी। और कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 197 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इस वक्त, और हम बहुत सी चीज़ों को फेस भी कर चुके हैं, क्योंकि फ्लड्स अभी जो आए थे, हमारी 3.5 करोड़ आबादी मुतासिर हुई, हमने बहुत भारी नुकसान उठाया है। तो इस नुकसान को अब ओवरकम कैसे करना है, इस पे बात होगी, इम्प्लीमेंटेशन के प्लान्स पर बात होगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो कहा जा रहा है डिस्कस किए जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं, आलमी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद जो बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पैदा हो रही है। तो हमें 2030 तक के कुछ प्लान सेट करने होंगे, कुछ गोल सेट करने होंगे। उनमें होगा क्या कि सबसे पहले तो हमें दरख्तों की कटाई को रोकना, फिर अपने ग्रीन एरियाज़ को बढ़ाना, ये सबसे अहम फैक्टर्स होंगे। उसके अलावा वाटर रिजर्वायर्स की तरफ जाना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी डिस्कस होगी। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस होगा कि अभी तक जितने नुकसानात हो चुके, अब उनका अजाला कैसे मुमकिन है। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ जब हम सैलाब की तबाहकारियों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बाद जिस तरह हम देख रहे हैं कि 20 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो अब भी अपने स्कूलों की बहाली के मुंतज़िर हैं, और मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब ने तकरीबन 27,000 स्कूलों को जुज़वी तौर पर या मुकम्मल नुकसान पहुँचाया। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासर जो अज़ला हैं उसमें 500 से ज़ायद आर्जी तालीमी मराकज़ कायम किए जा चुके हैं, और 7,000 बच्चों को तालीम की फ़राहमी जो है वो शुरू कर दी गई। यानी उस्ताद वहाँ पर मौजूद है, बच्चों की इनका सिलसिला वहाँ जुड़ चुका है। लेकिन बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के फ़रोग के लिए जिस तरह से उस्ताद की इंपॉर्टेंस इस वक्त बढ़ चुकी है, कैसे उनको उस ट्रॉमा से निकालना है, कैसे वो जो उन्होंने एक चीज़ लर्न कर ली है उसको अनलर्न करवाना है, ये बड़ा अहम हो जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त उस्ताद पर आ चुकी है, उस माहौल पर आ चुकी है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है इस वक्त। वो है अर्जी, लेकिन वो है बहुत सिग्निफिकेंट। और इस पर हम मज़ीद जब बात करें तो ज़रूर हम ये जिक्र करेंगे कि जिसमें हमें देखना भी है कि जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूल जुज़वी तौर पर जिनको नुकसान पहुंचा जा रहा है, उनको हमने बहाल भी करना है ताकि वो अमल मुकम्मल हो जाए, और जो कि अहम भी है, ज़रूरी भी है। इनमें स्कूल वापसी बड़ा अहम है। बिल्कुल, स्कूल वापसी बहुत अहम है। और साथ ही साथ क्योंकि वसाइल महदूद होते हैं ना, वो ममालिक जो इस वक्त शिकार हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज का, जहाँ पे सैलाब आ रहे हैं, जहाँ पे आफतें आ रही हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो अमीर ममालिक हैं, वो कंपैरेटिवली गरीब ममालिक या वो ममालिक जिनके वसाइल कम हैं, उनकी मदद करें। उसके लिए प्लान के लिए पाकिस्तान ने हमेशा से बात की। बड़ी अच्छी बात है कि हम 1995 से जिक्र करते आ रहे हैं, इस पे कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, लेकिन इदराक तब आके हुआ जब डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। पाकिस्तान तो खैर 2010 में भी फेस कर चुका है एक बहुत बड़े रकबे पे सैलाब, और उसके बाद अभी जब दोबारा सैलाब आया 10 साल के बाद, तो आइंदा 5 या 10 साल के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर हमने कुछ तदाबीर इख्तियार ना की तो इससे ज़्यादा तबाही हो सकती है। बारिशों के पैटर्न इससे ज़्यादा तब्दील हो सकते हैं, 100% ज़्यादा बारिशें भी मुतवक्के हैं अगर हम कोई मेजर्स नहीं लेते। तो ऐसी सूरत
صورتحال میں ہمیں تیار رہنا ہوگا کہ ہم نے نمٹنا کیسے ہے. پھر کیونکہ ہماری ایک ملک کا جو ایک بڑا حصہ ہوتا ہے پیسوں کا وہ ہمارا چلا جاتا ہے قرضوں کی واپسی میں. انفیکٹ جو ہم اس پہ جو ہم انٹرسٹ دے رہے ہوتے ہیں اس میں چلا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے ان علاقوں کے لیے جہاں پہ اس وقت سیلاب ہے, جہاں پہ لوگ متاثر ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ بجٹ مختص کرنا ہے. پھر وہ ممالک جن کی وجہ سے ہم کلائمیٹ چینج کا شکار ہوتے ہیں, ہمیں ان کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہماری کیا مدد کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر کچھ رپورٹس ہم آپ سے شیئر کریں جو آفیشیل رپورٹس ہوتے ہیں جو نقصان سے متعلق ہوتی ہیں, تو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا ہے, جبکہ 43 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس میں اسی رپورٹ کے مطابق ریکوری اور بحالی کے لیے $16 ارب 26 کروڑ فوری طور پر پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. اور یو این نے جو مصر میں ہونے والی COP27 کلائمیٹ کانفرنس کا آغاز ہے, اس کے موقع پر یہ رپورٹ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ گزشتہ 8 سال دنیا کی تاریخ کے گرم ترین سال ثابت ہوئے, جس سے عالمی سطح پر جو درجہ حرارت ہے اس میں اضافہ ہوا, اور اس کا اضافہ ہونا یہ ایک نقصان کی طرف ہمیں لے کر گیا ہے. تو اوورال جو سچویشن اس وقت ہے ہم اس پر بات کریں گے. ایک یہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں اس کے حوالے سے یو این نے کیا کیا ہے, یونیسیف کی رپورٹ, اور اس کے ساتھ COP27 اس وقت ہونا کتنا اہم ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے اور لڑے گا. کس طرح سے پاکستان میں جو حالات ہیں وہ ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. وی ہیو ود اس یو این اسپوکس پرسن UNRC آمنہ علی کمال صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ سو گڈ ٹو ہیو یو جی, سو گڈ ٹو ہیو یو صاحبہ. اس وقت اس کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے جس وقت بہت اہم ظاہر ہے اس کی بات بھی ہو رہی ہے, ضرورت اس وقت بہت بڑھ چکی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے جتنا نقصان پاکستان نے اٹھایا چند سالوں میں بالخصوص جون کے بعد, کتنی اہم ہے اس وقت اس کا ہونا؟ بہت اہم ہے میرے خیال میں کہ یہ کانورسیشن جو ہے کچھ عرصے سے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ کچھ عرصے سے ہم اس کو کر رہے ہیں, مگر جب یہ فلڈز آئے ہیں پہلے 2010 میں آئے ہیں, پھر بیچ میں بھی ہم 2012 میں 14 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر سال ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. مگر اس سال جو بہت ہی تباہ کن قسم کے فلڈز ہمارے پاس, بلکہ فلڈز صرف فلڈز نہیں ہیں, بارش بھی بہت زیادہ ہوئی ہے, ہیٹ ویوز اس سے پہلے آئی ہیں. تو ہم لوگ شاید کنٹریبیوٹ اتنا نہیں کرتے, مگر لیس دین 1%, بٹ انفارچونیٹلی وی آر ود ان دیٹ ریجن جہاں افیکٹ بہت زیادہ آتا ہے. تو یہ کانورسیشن آبویسلی بہت ضروری ہے میرے خیال میں. کچھ عرصے سے ہم جیسے ممالک اس کے لیے ایڈوکیٹ بہت کر رہے تھے, بٹ دس فلڈ has woken the world up. I hope it has. I hope it has woken, that it has woken up the world up to the reality. کیونکہ اب یہ یقینی بن گیا, اب یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے, ہم اس کے بیچ میں اب کھڑے ہیں. اب ہم نے بات کرنی ہے ریزیلینس کی, اب ہم نے بات کرنی ہے اڈیپٹیشن کی, اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ اس کو آگے مزید کیسے روکا جائے. ہم نے بات کرنی ہے کہ جی ٹھیک ہے, یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے لاس اینڈ ڈیمیج, وہ بالکل ٹھیک ہے, مگر اڈیپٹیشن میرے خیال میں اینڈ ریزیلینس وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ہیومن فیکٹر ہے اس پوری چیز میں ہمیں اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. بالکل اکنامک فیکٹرز آر امپورٹنٹ, بٹ ہیومن فیکٹر جی سب سے اوپر وہی ہے. یہ چیزیں, یہ اکنامک لاس, یہ لوگوں کی وجہ سے ہی ہے نا, تو وہ ہمیں ان لوگوں کو بھی ابھی بھولنا نہیں چاہیے, جو کہ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ شاید ہیومن نیچر ہوتی ہے نا, وقت گزر جائے تو ہم کسی اور بات پہ آگے بڑھ جاتے ہیں, کوئی اور چیز ہونے لگتی ہے. تھوڑا سا ٹائم گزرا نا تو ہمارا دھیان شاید بٹنے لگا ہے. ہم جب کانفرنس کی بات کریں تو ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت سیلاب متاثرہ علاقوں میں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے. ہم برف باری کا ذکر کرتے ہیں, بارشوں کا ذکر کرتے ہیں, وہاں پہ جو لوگ خیموں میں موجود ہیں ان کو گرم کپڑے چاہیے, ان کو ایسی خوراک چاہیے جو ان کو سروائیو کرنے میں ہیلپ کر سکے. ابھی آمنہ صاحبہ کیونکہ کانفرنس چل رہی ہے, ظاہر ہے بہت سارے پلانس کی امپلیمنٹیشن پہ بات ہوگی. 2030 تک کے لیے ہم کون سے اہداف ایکسپیکٹڈلی مقرر کر سکتے ہیں تاکہ ہم مزید انسانی جانوں کو بچا سکیں, ان کی زندگیوں کو, ان کا لائف سٹائل جو متاثر ہوا ہم اس کو سیو کر سکیں؟ حکومت نے یو این بھی اس میں شامل تھا, ایک فریم ورک بنایا ہے کال دا لیونگ انڈس, اور اس میں ہم نے ایک فریم ورک ایک طے کیا ہے کہ آگے کچھ کیسے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں. اس میں آبویسلی ہم میٹیگیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم اڈیپٹیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم ریزیلینس کی بات کر رہے ہیں. آف کورس ہم نے ایسے میجرز لینے ہیں تاکہ ہم نہ صرف وی بلڈ بیک بیٹر بٹ وی بلڈ بیک ٹو اڈیپٹ, کہ اب جو حالات بدل رہے ہیں وہ تو کہیں نہیں جا رہے, جو ہو گیا وہ تو ہو رہا ہے, اور اس کو واپس ریورس کرنے کے لیے تو جو ہمیں کام کرنا ہے وہ تو ہم کریں گے اور ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. مگر اس کے
ساتھ ساتھ ہمیں ایسے اپنے جو اب ہم جب دوبارہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں آگے جب ہم یہ فریم ورک لے کر جا رہے ہیں تو ہمیں ایسی چیزیں لانی چاہیے جس میں تھوڑی سی بیہیویئر چینج کی بھی بات ہوتی ہے. ہم نے اپنی عادات کیسے بدلنی ہے, ہم نے یہ جو رسک سارے ان کی میٹیگیشن تاکہ اس طرح کی تباہی دوبارہ نہ ہو اس طرح ہم کیسے کر سکتے ہیں, اڈیپٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ جی جو ریورز ہیں ان کے بالکل ساتھ ساتھ گھر نہ بنائیں, ان کے پیچھے گھر بنائیں. پھر جو کاربن فٹ پرنٹ ہے اس کو کم کیسے کرنا ہے, پھر جو باقی ممالک ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے. بالکل. تو وہ جو ایک کاپ میں آپ نے بات کی وہ ایک ڈسکشن بھی چل رہا ہے. اور اسی کاپ میں پاکستان 25 پلانز پیش کرے گا جس میں سے 15 پلانز ایسے ہیں جو کہ صرف اور صرف فلڈ سے نمٹنے کے لیے, اس میں ایک آپ نے بڑا اچھا کہا لیونگ دا انڈس, آپ نے کہا لیونگ انڈس, اور واقعی یہ دریائے سندھ کو محفوظ بنانے کا بھی پلان اسی میں شامل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بیسکلی یہ جو پلان ہے لیونگ انڈس یہ اوپر سے لے کے نیچے تک اٹ از بیسڈ انڈس سے ہماری یہ سویلائزیشن ہے. اس سے پرانی سویلائزیشن تو ہے ہی نہیں, اور موہنجو دڑو اور ان سے ہم سیکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ کیسے کیسے سویلائزیشنز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہی. اور پلاننگ کی جو ہم بات کریں کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ دریاؤں کے کنارے پہ نہ ہوں یا نالوں کے, تو اس کے لیے ریور ایکٹ جو موجود ہے جس کی ماضی میں خلاف ورزیاں ہوئیں اس پہ بھی کوشش کریں گے کہ اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ ہمیں اپنے بیہیویئر موڈیفیکیشن کی طرف جانا ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے, ہم اس ایکٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں. جی بالکل, بیکاز ہمیں فیوچر ریڈی رہنا ہے ود ان دا نیو ریالٹیز بدلتی رہتی ہیں. اور ہم نے اور ممالک میں بھی دیکھا ہے جن کے یہاں جیسے بنگلہ دیش ہے, شری لنکا ہے, جن کے یہاں اس طرح کی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا ہے تاکہ جتنا کم سے کم نقصان ہو سکے, جتنا ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں ان ایسی چیزوں کے ساتھ نمٹنے میں. مگر کاپ میرے خیال میں اس لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ پوری دنیا کو اکٹھا کرتا ہے اس ایسے موضوع پہ جو کہ پوری دنیا کا موضوع ہے, ایک ملک کا موضوع نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے. تو ہمیں ایسے میجرز لینے چاہیے ایز اے گلوبل کمیونٹی. دیکھیں ایک تو آبویسلی ہم لوگ ود ان آر کنٹریز کمیونٹیز ہیں, ود ان آر ریجنز کمیونٹیز ہیں, بٹ ایز اے گلوبل کمیونٹی ہمیں دیکھنا ہے کہ جی ہمارے نیبرز کو ہمارے کون سے کام سے یا کون سے ایکٹ سے نقصان پہنچ رہا ہے, یا اگر پہنچا ہے تو اس کے ممالک کو کیسے ہم مدد کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صرف اپنے ملک کا سوچیں یا اپنے شہر کا سوچیں یا اپنے علاقے کا سوچیں. جب تک آپ اس زمین سے محبت نہیں کرتے, آپ انسانوں سے محبت نہیں کرتے, آپ اپنی زمین سے محبت کر نہیں سکتے, آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. بالکل. اور ہمارے تو سکھایا بھی بچپن سے یہی جاتا ہے کہ جی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھو. تو پڑوسی کا مطلب آس پاس کے ملک بھی ہیں. بالکل. when we go larger, as a larger picture, because we're all part of this one world. یہ ایک ہی دنیا ہے ہمارے پاس, اسی کو بچا کے ہم نے رکھنا ہے. تو اس کو کیسے بچانا ہے اس کے لیے ہم کئی اقدامات لے سکتے ہیں, اور ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نہیں لے سکتے. ہم نے دیکھا ہے کہ there is possibilities ریورسنگ کی بھی یا اڈیپٹیشن کی بھی آگے جا کے, اور مزید خراب ہو رہی ہے اس کو سلو ڈاؤن کرنا پہلے, اور پھر ظاہر ہے ریورسیبل ایک لمبا پروسیس ضرور ہے بٹ وہ ناممکن نہیں ہے. اور یہ بڑی بنیادی سی بات ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کچرا آپ یہاں پر پھینک رہے ہوں لیکن کہیں کچرے کا جزیرہ کسی اور جگہ پر بن رہا ہوں گے. یہ نیچرل یہ ہوتا ہے, کچرے کے جزیرے بن جاتے ہیں. تو اس لیے جو بھی آپ ایکٹ کر رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں نقصان کسی اور کو ہو رہا ہے, کسی اور کا کیا آپ بھگت رہے ہیں. تو یعنی یہ سارا کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس واپس. اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بھی کافی نقصان ہمیں اٹھانا پڑا کہ جو فضلہ تھا اس کے لیے پراپرلی اس کے ویسٹ کے لیے کوئی میکینزم نہیں بنایا گیا. آمنہ صاحبہ, جب ہم بات کرتے ہیں کہ امیر ممالک غریب ممالک کی مدد کریں, ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف واٹ, وہ کیسے مدد کریں غریب ممالک کی؟ دیکھیں مختلف اس میں ہم چیزیں لے کر آتے ہیں. جو لاس اینڈ ڈیمیج کی بات آپ نے پہلے بھی کی کہ کلائمیٹ جسٹس کی بات ہے کہ ہم ایک فنڈ بنا دیں جس سے اگر کوئی ممالک متاثرہ ممالک ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکے, فوری کر سکے, یا ہم ایسی چیزیں کریں جس سے یہ نقصان نہ ہو. ہم ایسے سٹیپس لیں سارے مل کے, ایسے سٹیپس لیں جن سے یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ میٹیگیٹ ہو سکیں. جو میرے خیال میں جو آپ کی بات ہے کہ امیر ملک کے غریب ملک کی کیا مدد کر سکتا ہے, جس کے وسائل محدود, یہ وہی دیکھیں یہ وہی چیز ہے جو ہم ایک انسان کے لیول پہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک انسان کے دوسرے انسان سے کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو یہ سوال میرے خیال میں اتنا ہی بنیادی ہے جتنا کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں وہ اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرنا ہم پہ لازم ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہمارے پاس وسائل ہیں
تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد لیکن کریں یہاں پر جن ایک کے سوال پاس اور بھی وسائل اٹھتا ہے نا، نہیں ہیں. یہ مدد آخر کب تک ہوتی رہے گی؟ یہی میرے خیال میں یہ جو آپ نے بات کی یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ادھر لے کر آنا ہے جہاں پر ہم اپنی مدد آپ کر سکیں. ٹھیک ہے، بالکل ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، مگر پوری دنیا ایک اکنامک کرائسس سے گزر رہی ہے اس وقت. سب کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ مدد کر سکیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ سیلاب ہر سال آئیں اور ہر سال آپ مدد کریں اور ہر سال ہم کھڑے ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے میں نے اڈیپٹیشن کی بات کی، ریزیلینس کی بھی بات کی کہ جی ریزیلینس اور اڈیپٹیشن ہے ہی اس میں کہ ہم ادھر بار بار کیوں اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں جہاں ہمیں لیکن آمنہ صاحبہ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم مدد کی یا اڈیپٹیشن کی ایون بات کرتے ہیں، مدد وہ ملک کر رہے ہیں جو ہمارے دوست ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے ٹرمز ہیں. اڈیپٹیشن کی بات کرتے ہیں ہمارے اینڈ سے آتی ہے جو متاثرہ ممالک ہیں، وہ ملک جن کا حصہ تباہی میں سب سے زیادہ ہے. اڈیپٹیشن کی ضرورت تو وہاں بھی ہے، چینجز کی ضرورت، دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت تو وہاں پہ بھی ہے، وہ جذبہ تو وہاں بھی جگانے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت جو ہمارے پاس فنڈز آئے ہیں وہ اوبویسلی جو ہمارے بڑے اکانومیز ہیں ادھر سے آئے ہیں. جہاں سے ہم نے کم دیکھے ہیں وہ شاید کچھ ایسے علاقے جہاں سے امید تھی کہ وہاں سے آئیں گے، وہاں سے نہیں آ رہے ہیں. بٹ ایوری بڈی ہیز دیئر اون تھنگس ٹو تھنک اباؤٹ، بٹ وی ڈو لک ٹورڈز دیم. ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرف کہ شاید ان کو بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے کہ وہ آئیں. اور یہ جو لوگ اس وقت ذرا سا آپ لوگ لانگ ٹرم بات کریں، میں تو امیجیٹ کی بات کر رہی ہوں کہ دیر آر اسٹل 9.5 ملین پیپل ہو ول نیڈ اسسٹنس اسٹل مے. یہ لائف اینڈ ڈیتھ والی اسسٹنس ہے. اس پر میں ضرور چاہوں گا آپ تھوڑی روشنی بھی ڈالیں. جو آپ نے بات کی لائف اینڈ ڈیتھ والی سچویشن ہے، آپ کس اسپیسیفک ایریا کی اس وقت بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت لوگوں کو کھانے کی مدد چاہیے، اس وقت صحت کی مدد چاہیے. دیکھیں بارہا جب فلڈز ہو گئے اس میں تو جو نقصان ہوا، پھر اسٹینڈنگ واٹر کی وجہ سے جو واٹر بورن ڈیزیزز تھیں، ویکٹر بورن ڈیزیزز ہیں. اس وقت جب ٹھنڈ ہوگی تو ایکیوٹ ریسپریٹری انفیکشنز آپ کے بڑھ رہے ہیں، ملیریا. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے چونکہ ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف نہیں جا پا رہے بیکاز فنڈز نہیں ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے چونکہ ہم میڈیکل کیمپس نہیں اس طرح سے لگا پا رہے یا ہاسپٹلس کی بحالی نہیں کر پا رہے، اس لیے ذرا ہم اور جانوں کا نقصان خدا نخواستہ اٹھا سکتے ہیں. تباہ کاری بہت زیادہ، بہت واسٹ اسکیل پہ ڈیزاسٹر آیا ہے. ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم سب دیکھیں. ایکچوئل ہم نے جو دیکھا ہے کہ جی کوئی 20.5 ملین پیپل نیڈ ہیلپ، بٹ ہماری اپیل میں وی ہیو گون ٹو ایبسولوٹ 9.5 ایبسولوٹ کرٹیکل ایمرجنسی نیڈ ہے. یہ مطلب کہ یہ اگر اتنے بڑے اسکیل پہ 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے، اگر کروڑوں کے لیے سوچیں، اگر ہزاروں لوگ بھی باہر نکلتے ہیں مدد کے لیے وہ کم پڑ جائیں گے. ایون چند لاکھ بھی ہو تو کم پڑ جائیں گے. بالکل. اور ہم ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں مگر پھر بھی ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں جس چیز کی ضرورت ہے. ٹارگیٹ میٹ نہیں کر پا رہے بیکاز فنڈس کی بھی ہے. ایکسس از آلسو ایشو. کچھ جگہ پانی ابھی بھی کھڑا ہے. جہاں پر پانی کھڑا ہے وہاں تو چلیں آپ بوٹس لے جاتے ہیں. کچھ جگہوں پہ جہاں پر پانی چلا گیا ہے وہاں کوئی روڈیں ہی نہیں بچی ہیں، تو نہ آپ کشتی لے جا سکتے ہیں نہ آپ کچھ اور لے کے جا سکتے ہیں. پیدل آپ جب پیر رکھتے ہیں تو دھس جاتے ہیں اندر. تو یہ بھی ایک سچویشن ہے. ابھی تک آمنہ صاحب آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے ابھی کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی ایکسس ممکن نہیں ہوئی کہ ہم لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ دے سکیں؟ سندھ کے زیادہ تر علاقے ہیں. کچھ اگر میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو، جام شورو کا جو تحصیل 7 ہے وہاں پہ ابھی تک 400 سے 500 گاؤں ابھی بھی ڈوبے ہوئے ہیں، پانی ادھر ہے. سو وی آر ایسٹیمیٹنگ اراؤنڈ ایون دو واٹر از ریسیڈنگ اراؤنڈ 5 to 6% از اسٹل انڈر واٹر. اوکے. 5 سے 6% سندھ کا ابھی بھی پانی یعنی جو متاثر ہوا تھا سیلاب سے. جی. اور بلوچستان میں کیا سچویشن ہے؟ بلوچستان میں کافی حد تک پانی ریسیڈ کر چکا ہے، مگر وہاں پر دیکھیں سردیوں کی نیڈ ہے. وہاں پر شیلٹر، فوڈ، ہیلتھ. یہ کھانے کا ایک دفعہ کا نہیں ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیے، یہ آپ ہمیں تو روز چاہیے. صاف پانی پینے کے لیے روز چاہیے. یہ بیچارے وہ لوگ ہیں کہ جس پانی میں نہاتے ہیں، جس پانی میں برتن دھوتے ہیں، جس پانی میں کپڑے دھوتے ہیں، اسی کو پیتے ہیں. وہیں پر باتھ روم بھی جاتے ہیں بیکاز ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں. تو آپ سوچیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، بیماری کا کیا حال ہے، کس طرح سروائیو کر رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ جہاں پہ نہیں پہنچ پایا ہے کھانا تو وہ مچھلی بھی وہیں سے نکال کے، وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں یا جس طرح کی بھی ان کو جو کھانا پینا مل رہا ہے دے آر سروائیونگ. سو ان کو مدد کی ضرورت ہے اور ابھی بھی لائف سیونگ کی مدد کی ضرورت ہے. اور ہمیں نہیں لگ رہا کہ مئی سے پہلے تک دیکھیں ہم 1500 جانیں گواہ بیٹھے
ضیاء ہو چکا 1700 سے زیادہ 1700 سے زیادہ پارڈن می 1700 سے زیادہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم نے ان حالات پر قابو نہ پایا, اس طرح سے ریاکٹ نہ کیا پرامپٹلی, تو ہم یہ اور جانوں کا خدا نخواستہ نقصان اٹھائیں گے. ایک ایک جان قیمتی ہے اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے, ایز این انڈیویجول, ایز این انسٹیٹیوشن, ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, اور پورے گلوبل لیول پر یہ ہونا چاہیے. اور یہ جو COP27 ہے یہ ایک معاملہ, لیکن ذرا ہم دیکھتے ہیں عالمی طاقتوں کی طرف بھی, ہم دیکھتے ہیں ان ملکوں کی طرف جہاں سے سپورٹ آنی چاہیے, جو کہ بڑا اچھا آپ نے کہا کچھ جگہ سے سپورٹ آئی بھی ہے, ناکافی ہے, اور سپورٹ آنی چاہیے. اب ذرا ہم بات کرتے ہیں بچوں سے متعلق, چونکہ ہم نے آغاز میں ذکر بھی کیا نا کہ جو حالات ہے, یونیسیف رپورٹ جو بتا رہی ہے کس طرح سے 20 لاکھ بچے اس وقت سکولوں سے باہر, آپ یہ دیکھیے آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں. مستقبل کیا ہوگا ان بچوں کا؟ وہ بچے جنہوں نے اپنے سامنے اپنے پیاروں کو کھو دیا, وہ بچے جنہوں نے اپنے سامنے اپنے گھر کو ڈھہتے دیکھا, وہ بچے جنہوں نے اپنے سامنے ان مویشیوں کو جن پر ان کی فیملی ڈیپینڈنٹ تھی ان کو پانی میں بہتے دیکھا, وہ جس ٹراما سے گزرا ہے بچہ, اس کو واپس لے کرنا زندگی کی طرف ایک بڑا چیلنج ہے. پھر سکول جانا, پڑھنا, واپس کھڑے ہونا, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو پلیز آمنہ صاحبہ, یونیسیف کی جو رپورٹ ہے اس پر میں چاہوں گا بات کیجیے گا کہ سندھ, بلوچستان, جنوبی پنجاب, کیا حالات وہاں پر نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے ایز یو سیڈ کہ ایک بچے کے لیے نا روٹین بہت ضروری ہے, تعلیم بہت ضروری ہے, اور وہ اس پوری تباہی سے بالکل اٹ ہیز بین لاسٹ. تو ان کے لیے بہت ضروری تھا. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں, وہاں آپ اسکول کی بات کر رہے ہیں, بالکل وہ اس میں ایک لیول آف پرائیورٹائزیشن عجیب سا لگتا ہے, مگر میرے خیال میں ایک فیوچر جو ہے اس کے لیے بہت ضروری کہ اسکول ہو. تو ٹیمپرری لرننگ سینٹرز ہم لگا پائے ہیں. میں تھوڑا سا, آپ نے نمبر آف لرننگ سینٹرز کا ذکر کیا, میں بچوں کے نمبرز کا ذکر کروں گی. 1,60,000 کے قریب ہم بچوں کو ٹیمپرری لرننگ سینٹرز میں لے کر آئے ہیں. 1,60,000. اور یہ کس ایج گروپ کے بچے ہیں؟ دیز آر رینجنگ ایج رینج اس کی. اور یہ صرف اور صرف 500 سکولز میں کر پائے ہیں؟ جی ابھی تک جتنے اوکے, پھر 500 سکولز میں 1,60,000 بچے. جی آل اوور دا فلڈ افیکٹڈ ایریاز. یہ ٹیمپرری لرننگ سینٹرز ہیں, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ آبویسلی بہت ضروری ہے کہ ان کی تعلیم جاری رکھی جائے, ان کو سہولیات دی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ سائیکوسومیٹک ہیلپ جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی بہت ضروری ہے, اور بچے بہت متاثر ہوئے ہیں. وہ ان کی روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے, ان کا اس وقت ان کے رہنا سہنا بھی بالکل ڈسٹربڈ ہے. دیکھیں لوگ جو ہیں یا روڈ کے سائڈ پہ چارپائیوں پہ ترپال لگا کے ہیں, یا کیمپس میں ہیں, کچھ لوگ اپنی گھروں کو واپس گئے ہیں. اب وہاں پہ ایکسس بچہ جو ہے وہ آئے جائے کیسے ہوگا؟ تو وہ ان سب کے لیے, ان کے لیے اٹ از ٹرامیٹک, اور ان کو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے تاکہ یہ آگے جا کے ان پہ اثر نہ کرے. آمنہ صاحبہ, سائیکولوجیکل ہیلپ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے پرووائڈ کرنے کی, لیکن وہ علاقے جہاں پہ ابھی تک لرننگ سینٹرز نہیں بن پائے, سائیکولوجیکل اسسٹنس تو وہاں بھی چاہیے بچوں کو. پلس وہ علاقے جہاں پہ ابھی تک لرننگ سینٹرز نہیں ہیں, وہاں پہ کیا اسٹرکچر کی ضرورت ہے, یا بغیر اسٹرکچر کے بھی ایک ٹیمپرری سینٹر بنایا جا سکتا ہے, اور وہاں کے مقامی لوگوں میں چند پڑھے لکھے لوگ اس سلسلے کو جاری رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ نہ ٹوٹے؟ دیکھیں آرگینکلی تو ہو رہا ہوگا, میں اس کو نہیں کہہ سکتی کہ نہیں ہو رہا, مگر یو این کی سائٹ پہ سے جو آپ کے پاس نمبرز ہیں ہم وہی دے سکتے ہیں آپ کو, جو ہمارے پاس ہیومینیٹیرین کمیونٹی جو کر رہی ہے. اس کے علاوہ فلنتھراپکلی بھی آئی ایم شیور ہو رہا ہوگا, کمیونٹیز خود بھی کر رہی ہوں گی. تو وہ سب کچھ, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ہونا ضروری ہے, مگر یہ تبھی ہوگا جب ہمارے پاس وہ فیسلٹیز موجود ہوں گی کہ ہم جا کے مدد کر سکیں, کیونکہ ہم بھی لمیٹڈ ہیں. دیکھیں ایک انسانی طور پہ جتنا ہم کر سکتے ہیں. یہ 500 تو بن گئے, اور ٹارگٹ کیا ہے, کب تک اس کو میٹ کرنا ہے؟ اوور آل ٹارگٹ ہمارا جو امیڈیٹ لائف سیونگ اسسٹنٹ وہ 816 ملین ہے ڈالرز کا, اور اب تک 160 ملین آئے ہیں صرف. تو وچ از اے بگ گیپ. It is a very big gap. It is a very big gap, and we need this money till May. دیکھیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, میں واضح کروں اس بات کو کہ کچھ بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے پلیج کیا ہے, تو وہ 200 سے اوپر 250 پونے 300 کے قریب پلیج کیا ہے, مگر کچھ اماؤنٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ کمیٹڈ ہوتا ہے. تو جو کمیٹڈ اماؤنٹ ہے وہ 160 کے قریب ہے, اور جو پلیج ہے وہ شاید زیادہ ہے. اب وہ پلیج کب ایکچولائز ہوتا ہے, یہ سب دیکھیں فائنینشیل پروسیسز میں ٹائم لگتا ہے, اور یہ امیڈیٹ نیڈ ہے. تو وہ تو اس میں بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں ممالک سے. پہلے بھی ہم دیکھتے تھے کہ لوگ مدد کر رہے تھے 2010 میں بھی, اس وقت کو اگر ہم آج کے ٹائم سے کمپیئر کریں
تو کتنا چینج آیا بیہیویئر میں, لوگ کتنا اسٹیپ فارورڈ کر رہے ہیں, رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ دیکھیں شروع میں جب ہم نے ایک امیجیٹ ریلیف مطلب 160 کی جب ہم نے امیجیٹ ریلیف اناؤنس کی تھی تو the response was very good. ہاں اینڈ ابھی بھی دیکھیں ہمیں بھی اندازہ ہے کہ گلوبل حالات اکنامکس کے کیا ہیں, تو ہم بھی یہ نہیں کہ کھل کے مانگ رہے ہیں, ہم بھی بالکل ایبسولوٹ پرائورٹائز نیڈس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ اس طرح آ رہا ہے, جو ہمارے بڑی اکانومیز ہیں وہ کھل کے دے رہی ہیں, انہوں نے بہت دیا ہے, دے ہیو ریئلی اسٹیپڈ اپ اینڈ بٹ وی لک فار مور. فار ایگزامپل جس طرح سلمہ نے بھی سوال کیا, میں اگر کہوں کہ آپ یوں ذرا آپ نے فیلڈ میں کام کیا, آپ کو بہتر طور پہ اندازہ بھی ہوگا, 2005 کا زلزلہ, 2010 کے سیلاب اور اب 2022 کا سیلاب, یہ 3 انسیڈنٹس آپ کے سامنے ہیں, کتنا فرق دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھیں میں کوانٹیفائی نہیں کر سکتی, دی اکنامکس ور ڈفرینٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اگر میں وہ نمبرز لوں ہو سکتا ہے دے آر ویلیو میننگ لیس رائٹ ناؤ بیکاز یو نو اکانومیز آر ڈفرینٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو اور نہ کمپیئر کرنا چاہیے میرے خیال میں کہ ہم جذبہ وہی میرے خیال میں, بٹ یس سرٹن جس طرح میں نے کہا کہ کچھ ایسی جگہیں جہاں ہم سوچ رہے تھے کہ زیادہ ہیلپ آنی چاہیے وہاں سے نہیں آئی ہے, اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہاں سے آنی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان لوگوں کو کرنا چاہیے, دے شوڈ اسٹیپ اپ اینڈ وی آر ٹاکنگ ٹو دیم بھی دیکھی جی, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدد پھر بھی اس طرح سے نہیں پہنچی. ہاں وہ دیکھیں بات میں پھر وہی کروں گی کہ اس میں تھوڑی سی ہماری بھی شاید کوتاہی ہے کہ ہم بھی بھول رہے ہیں ان لوگوں کو, ہم کتنی بات کر لیتے ہیں ان کی. میں اور آپ جب ٹی وی کھولتے ہیں یا نیوز پڑھتے ہیں تو ہم کتنے ان کی اب کہانیاں سنتے ہیں, کتنے بارے میں ہم خود ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج آپ نے یہ پروگرام کیا ہے اور مطلب یہ بہت اہم پروگرام ہے میرے لیے, کیونکہ کچھ عرصے بعد کسی نے پھر دوبارہ اس موضوع کو میں اس پہ ضرور آنا سے پلیز معذرت کے ساتھ, لیکن آپ یقین کیجئے صرف بات میری اور سلمہ کی صوبہ پاکستان کی نہیں ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, چونکہ یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیلی ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں, ہم ڈیلی ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہو یا پی ٹی وی ہوم ہو, ہم نے پوری سیریز بھی لانچ کی, کہاں پر کیا حالات ہوئے, ایک گاؤں, ایک دیہات, ایک خاندان, ہم نے اس کی بات کی ہے. لیکن آپ کی بات اس لیے اہم ہے کہ صرف میرے یا سلمہ کی بات کرنے سے یا پی ٹی وی کی بات کرنے سے معاملہ حل ہوگا نہیں, جب تک اور پلیٹ فارمز یعنی باقی میڈیا چینلز بھی, سوشل میڈیا بھی, انفلوئنسرز بھی وہ اس پر بات نہیں کرتے. پولیٹیکل سچویشن سے نکل آنا چاہیے. دیکھیں جب ہم اپنی آواز اٹھائیں گے نا تو پھر انٹرنیشنل اٹینشن آتی ہے. اگر آپ نے چھوٹی سی چیز میرے ذہن میں آتی ہے, آئی تھاٹ کہ مجھے شیئر کرنی چاہیے. ہم کبھی ہماری نظر سے ویڈیو گزرتی ہے نا, کوئی پرندے کی جان بچانے کے لیے پوری مشنری لگی ہوئی ہے, ہم اس کو کتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ایک پرندے کی جان بچا لی, ایک جانور کی جان بچا لی. یہاں پہ تو 3.5 کروڑ انسانی جانوں کی بات ہو رہی ہے, تو اگر ان کو بچانے کے لیے کوئی آگے آئے گا تو ہم کیوں ساتھ نہیں دیں گے یا دوسرے لوگ کیوں نہیں دکھائیں گے. لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کسی نہ کسی کو آگے بڑھنا ہوگا, مدد کرنی ہوگی. ادارے کام کر رہے ہیں, حکومتی مشنری دن رات کام کر رہی ہے, بہت سے فلاحی ادارے وہاں پہ سرگرم عمل ہیں, دن رات لوگوں کو صحت کی سہولیات دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کھانے پینے کی سہولیات, گرم کپڑے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ کوششیں ناکافی ہیں. لیکن وہ جو بات انہوں نے کی نا سلمہ, وہ بات بہت اہم ہے. مطلب میں ہم سے ڈینائی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے کہ ہم بات کر بھی رہے ہیں سیلاب کی روزانہ, بٹ ان کی بات بہت اہم ہے, سب کو کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. ہم کتنی بات کریں, کیا ہم پھر سے روٹین میں واپس نہیں آگے, وہی شادیاں, وہی برتھ ڈیز, وہی پارٹیز, وہی روٹین, وہی سپینڈنگ, اسی طرح سے ہم لگائے چلے جا رہے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اگر آج ہم کھانا کھا رہے ہیں, بلکہ کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے آج بھی ہوٹلز میں, ریسٹورنٹس میں, گھروں میں, پارٹیز میں. اگر ایک لمحے کو یہ سوچ لینا کہ یہ جو کھانا آپ ضائع کر رہے ہیں کہیں پر صرف اسی کھانے کی تلاش ہے, اسی کھانے کی بھوک ہے, اسی کھانے کی ضرورت ہے, نہ پہنچا تو خدا نخواستہ وہ جان سے چلے جائیں گے. وہ بچے, وہ بزرگ, وہ مریض, وہ خواتین جو وہاں پر ہیں, یعنی وہ تمام افراد جو اس وقت سیلاب متاثرہ علاقوں پہ ہیں. آپ نے ظاہر ذکر بھی کچھ علاقوں کے سیون کا ذکر انہوں نے کہا کہ وہاں پر ابھی بھی 500 دیہات ایسے ہیں جو زیر آب ہیں, یعنی 4 فٹ وہاں پر پانی کھڑا ہے. وہ پانی کب جائے گا وہاں سے, سوکھ جائے گا تو چلا جائے گا, نکالنے کا انتظام شاید ہو نہ پائے گا. لیکن ایسے میں وہاں پہنچنا, کھانا تو ڈائریکٹ ڈیلی آپ نے پہنچانا ہی پہنچانا ہے, لیکن ریزیلینس کی طرف بڑھنا, ریہیبلیٹیشن کی طرف بڑھنا, ہمیں ایسے پلانز لانچ کرنا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں مشکل اس طرح کی نہ ہو. مشکل تو آئے گی, جو ہماری روٹین ہے نا, ہماری لائف سٹائل ہے, مشکلات تو آئیں گی, ہمیں اس کے تیار بھی رہنا ہے اور آہستہ آہستہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی طرف جانا ہے. اور وہ لوگ جو ابھی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے مدد پہنچائیں, خود نہیں جا سکتے, ان کے لیے ادارے موجود ہیں, بہت سے ادارے ایسے ہیں جو وہاں پہ چیزیں پہنچا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں اس پر میں چاہ رہا تھا سلمہ کہ چونکہ دیکھیں نا, یو این کام کر رہے ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کام کر رہی ہے, انڈیویجول ایفرٹس ہو رہی ہیں,
ایک چیز جو مسنگ دیکھتے ہیں کیا وہ ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ انٹیگریٹڈ سسٹم کا ہونا ہے؟ نہیں جی، آئی تھنک کہ اس وقت the whole process is being led by the government. ٹھیک ہے, which is very good. Which is very good. The dashboard is working It very is good. very well. اور دیکھیں سب لیڈ کر رہا ہے گورنمنٹ اور سب سے زیادہ کام بھی وہ کر رہا ہے. UN ہے, ہیومینیٹیرین ادارے ہیں, وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, ان کو آگمنٹ کر رہے ہیں, ان کے کام کی جو ان کو سپورٹ ہم دے سکتے ہیں چاہیے وہ ہم دے رہے ہیں. اور ایک پوری کوآرڈینیشن میکنزم ہے, NDMA کے NFRCC ہے, NDMA ہے, PDNAs ہیں, DDMAs ہیں, مطلب یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ادارے جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں, ہبز بنے ہوئے ہیں آپ کے پاس. تو میرے خیال میں کوآرڈینیشن جو گورنمنٹ کر رہی ہے کام اس بہت اچھا, میں نے مطلب بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے, اکٹھے مل کے کر رہے ہیں اور بہت کام ہو رہا ہے. مگر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو سب ہم اتنا زیادہ اور بہت بے انتہا کام ہے, چاہے وہ کیش سے ہیلپ ہو, فوڈ ہیلپ ہے, میڈیکل ہیلپ ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے مگر ناکافی ہے کیونکہ بہت زیادہ چاہیے. کیونکہ ہم UN کی جب بات کرتے ہیں بہت سارے لیول پہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اویئرنیس کے لیے بھی کیمپیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ابھی جب ہم کلائمیٹ چینج کے لیے کانفرنس کی طرف دیکھ رہے ہیں COP27, وہاں پہ بہت سے اہم اقدامات پہ بھی بات ہوگی, بہت سے پلانس ڈسکس ہوں گے. کیا UN ایسے پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں جو انڈیویجولی امپلیمنٹیبل ہوں, جو پاکستان کے جو شہری ہیں اپنے طور پہ کیا کریں تاکہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں خواہ ایک پودا لگا کر ہی کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے موسم کو بچا سکیں, ہم عالمی حدت سے بچ سکیں, ٹیمپریچر میں کچھ نہ کچھ چینجز لا سکیں؟ بالکل, یہ اگین وہ جو لیونگ انڈس کا ایک ڈاکیومنٹ ہے اس میں یہ پورا اس کا ایک ایلیمنٹ ہے, اٹس کالڈ ٹیلنگ دی اسٹوری. اور بات وہی ہے, اویئرنیس پہ آتی ہے کہ ہم ایک انڈیویجول کے طور پہ کیا سٹیپس ہیں جو لے سکتے ہیں, ایز اے کمیونٹی ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ ایکو ٹورزم کی بھی بات ہے اس میں لا آف پریزرویشن کی بھی بات ہے. تو وہ پورا ایک فریم ورک ہے جو کہ ایک میکرو سے مائکرو تک انکمپس کرتا ہے پوری چیز کو. میکرو سے مائکرو تک وہ کیسے, اس کا فلو کیسے بنے گا, وہ لوگوں تک کیسے پہنچے گا, اس پہ کیسے کام ہونا ہے, اس کے نکات کیا ہیں, وہ کیسے ڈسکس ہوگا؟ وہ ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. the government is leading that process اور شاید اور بھی زیادہ تیزی سے کام ہو رہا ہے بیکاز آف دا فلڈز. اور اس موقع کو ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں جب ہم اس پوری چیز کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں یا ری بلڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم ریزیلینس کے میجرز ڈالیں گے, اڈیپٹیشن کے میجرز ڈالیں گے, اور یہ جو سارا ایک پورا فریم ورک ہے وہ اسی میں امپلیمنٹ ہوگا تاکہ ایز یو سیڈ کہ یہ دوبارہ ہم ادھر نہ کھڑے ہوں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم بلڈ ٹو اڈیپٹ کریں, یعنی کہ جو چینجز آ گئی ہیں ہمیں پتہ ہے یہ ہونا ہے تو اس طرح کریں کہ ہم اپنے آپ کو ایک فلوئنگ طریقے سے اس میں اڈیپٹ کر سکیں. چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے گرین جو ہے وہ زمین پہ سیو کرنے کی جگہ کسی اوپر رکھ دیا, تھنگس لائک دیٹ, بیکاز لاٹ آف پیپل لاسٹ دیئر سیڈس. دیکھیں یہ ایک فصل کی جو سیڈ ہے وہ اگلی فصل میں استعمال ہوتی ہے. فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہمیں اسی لیے آیا کہ جی بہت سے سیڈز چلے گئے ہیں, آپ کے پاس فرٹیلائزرز نہیں ہیں, بہت ساری چیز یہ جو کہ اس کا افیکٹ ہم اگلے سال ہو سکتا ہے. اور لیکن اس پہ آئی مسٹ ایڈ کہ گورنمنٹ اس طریقے سے بھی کام کرے کہ سیڈز پہنچائے ہیں اور پہنچائے جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی کلیئرلی اس میں انسٹرکشنز ہیں کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں زرعی پیکج جو BPM. بالکل. لاسٹلی چونکہ یوں تو اس پر بات ہوئی لیکن میں پھر چاہوں گا کہ اس پر ہم بات کریں, جو آپ کا ٹراما ہے اس سے نکالنے کے لیے جو یونیسیف کام کرے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ بیسکلی سینٹرز ہیں ہمارے وہاں پر, کیمپس میں بھی جو ہیلپ ہے, ہمارے یہاں جو لرننگ سینٹرز میں بھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو کیمپس ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں جو کہ اس چیز میں ٹرینڈ ہیں وہ ان کے ساتھ بچوں کو انگیج کر کے ان کے ساتھ پھر ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو ایڈ؟ بس یہ اپیل یہی ہے کہ ان لوگوں کو مت بھولیں, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مت بھولیں, کیونکہ یہ ان کو ہم بھول گئے نا تو ان کو پھر کوئی یاد نہیں. بالکل ایسے. بہت شکریہ. ساتھ موجود تھیں آمنہ علی کمال صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جو آخری بات ہے وہ بنیادی سی بات ہے, بھولنا نہیں ہے, بات کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنی ہے, اور اسی طرح سے مدد کرنی ہے, آج بھی کرنی ہے, کل بھی کرنی ہے. جب تک اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک مدد کرتے رہنی ہے. اور آئندہ آنے والے سالوں کے لیے پلان بنانا ہے, جس کے لیے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو COP27 اس میں پاکستان 25 پلانز پیش
پیش کر رہا ہے, 25 منصوبے پیش کر رہا ہے. اس میں 15 صرف ایسے ہیں جو کہ آپ کے انڈس ریور سے متعلق ہیں, کیسے اس کو ہم نے محفوظ بنانا ہے, اس کے آس پاس کے ایریا کو محفوظ بنانا ہے, چونکہ زیادہ مسئلہ یہیں پر ہوتا ہے, اور اسی لیے ہمیں اس کے حوالے سے زیادہ کام کرنا ہے. اور جب ہم انڈس ریور کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ ہماری سب سے قدیم تہذیب ہے, اور پھر انڈس کا فلو جس طرف جاتا ہے, ہمارے بہت سے دریاؤں میں جدھر کنیکٹیوٹی ہے, وہاں پہ ساتھ ساتھ جتنے گھر بستے ہیں, جتنے لوگ بستے ہیں, ان سب کو بچانا ہے. لائف سٹائل چینجز کی جیسے ہم بات کر رہے تھے, موڈیفیکیشن کی بات کر رہے تھے, اڈیپٹیشن کی بات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی کرنی ہے. تو یہ تو ہوگی کلائمیٹ چینج کی بات. کچھ اچھی چیزیں اور بھی شامل کر لیں, یہ تو کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے نو ڈاؤٹ بہت اچھی بات ہے, بہت سی امپورٹنٹ چیزیں جیسے جیسے ہمارے سامنے آئیں گی ہم شیئر کرتے رہیں گے اپنے ویئرز کے ساتھ. لیکن ایک اچھی چیز جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ تھی جناب کے فرانسیسی اداکارہ ہیں, ایک ماڈل ہیں, انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, اور ان کے انسٹاگرام پہ ویڈیو دیکھی جو بڑی زبردست تھی, کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی ویڈیو تھی, اور وہ بہت اچھا لگا دیکھ کے, دل کو سکون ملا. اور یہ میرا خیال ہے انہوں نے عمرہ بھی کیا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام قبول کر رہی ہوں, چند ماہ پہلے ہی قبول کر لیا تھا لیکن اعلان اب کیا ہے, اور یہ میرے دل اور روح کا انتخاب ہے جس پر مجھے فخر ہے. میرین الہیمر ان کا نام تھا, اور جناب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو. ماشاءاللہ جی زبردست. بڑھتے ہیں آگے, ایک اور خبر ہمارے پاس ہے, اور وہ بھی جان بچانے سے متعلق ہے. آج ہم نے پروگرام کے پہلے بھی بات زیادہ یہی کی نا, کیسے ہم نے جان بچانی ہے جو کہ متاثر ہوا ہے ان حالات سے, ویدر کے ایفیکٹ سے. ایسے میں چونکہ موسم بدل رہا ہے, اب ظاہرہ ہم ٹھنڈ کی طرف آ گئے, اور ایسے میں کچھ علاقے ایسے, میدانی علاقے ایسے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ فاگ بھی آتی ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں اسماگ کی طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں. تو ایسے میں جو ٹریفک حادثات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے کچھ ہمیں اپنی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کرنی ہوتی ہے, جیسے کہ ہم پتہ کر کے جائیں کہ اچھا اس وقت موسم کیسا ہے, کیا ٹریول کریں یا نہ کریں. اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں, لیکن ہم پرہیز کرتے نہیں ہیں, تو ہمیں یہ کرنا ہے. اور اسی حوالے سے موٹر ویز نے یعنی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کی طرف سے جو حد رفتار ہے وہ کم کر دی گئی ہے. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق ٹھوکر نیاز بیگ سے راوی ٹول پلازا کے درمیان لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکلز کی حد رفتار 120 سے کم کر کے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے, جبکہ ٹھوکر نیاز بیگ سے راوی ٹول پلازا کے درمیان M2 پر ہیوی ٹریفک کی جو حد رفتار ہے وہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم کر کے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی گئی ہے. پنڈی بھٹیاں سے ملتان موٹر وے M4 حد رفتار 120 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی گئی ہے. پنڈی بھٹیاں سے ملتان موٹر وے M4 یہاں پر ہیوی ٹریفک کی جو حد رفتار ہے وہ بھی 100 سے کم کر کے 80 کلومیٹر کر دی گئی ہے. اور یہ بڑا ضروری بھی تھا شعیب, کیونکہ آج صبح میں ٹکٹس دیکھ رہی تھی کچھ کہ ایک حادثہ ہوا ہے, تیز رفتاری کی وجہ سے ہوئے, تو یہ حادثات کی شرح کو کم کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے آبادی بڑھ رہی ہے, ٹریفک بڑھ رہی ہے روڈز پہ, تو سپیڈ کنٹرول کرنا ضروری ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی خبر رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, خبر کا ذکر کری تو آئی تھاٹ کہ مجھے کنیکٹ کرنا چاہیے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ پیار محبت میں کوئی طوطا آ کے آپ کے کندھے پہ بیٹھتا ہے اور آپ کا ہینڈ فری لے کے اٹھ جاتا ہے, اور آپ بیپر دیتے ہی رہ جاتے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, ویسے ایسے ہوتا ہے بالکل. یہ ہوا ہے جناب ایک صحافی کے ساتھ, اور یہ واقعہ پیش آیا تھا چلی میں, جہاں پہ یہ دیکھیں جرنلسٹ رپورٹ کر رہا تھا, طوطا آ کے بیٹھا کندھے پہ, اور جناب یہ ہینڈ فری لے کے اڑتا بنا. تو ٹھیک ہے نا, وہ چاہ رہا ہے کہ میں لے کر جاؤں, سنوں کہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو. وہ کنٹرول روم کی باتیں یہ دیکھیں سننے کی کوشش کر رہا ہے, اس نے ایئر پیس پکڑا اور اڑ گیا. مہنگے والا لے کر گیا, نقصان زیادہ ہوا ہے. نقصان زیادہ ہوا ہے, نہیں اس نے دور جا کے کہیں پھینک دیا ہوگا نا, وہ سلپری ہوتا ہے کافی, میرا نہیں خیال. لیکن ایک اور مطلب ہے اس کا, اگر آپ نے چوری نہ کھلائی تو وہ یہ چوری کر لے گا آپ کا. چوری کھلائیں اس کو, میاں مٹھو کو پیٹ بھرا ہوگا اس کو, تو ایسی کوئی حرکت وہ نہیں کرے گا. ویسے اگر آپ یہاں پہ جائیں پیر صحابہ کی طرف, تو راستے میں اکثر اسپاٹس ایسے جہاں پہ بندر بھی کوئی چیز لے کے بھاگ جاتا ہے, تو ویسے جگہ جگہ لکھا بھی ہو کہ بندر کو آپ کچھ کھانا وغیرہ نہ ڈالیں, کیونکہ وہ بندر آپ سے زیادہ ہی پھر فری ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو ایسے نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک اور خبر ہمارے پاس ہے, اور وہ ہے ناسا سے. ناسا نے اعلان کیا کہ مریخ اور مشتری کے درمیان ایک بڑے گولڈن ایسٹرائیڈ کو ڈھونڈنے کے لیے ناسا کا مشن جب آگے بڑھے گا, اور ناسا کے مطابق 140 میل چوڑے ایسٹرائیڈ میں لوہے, نکل اور سونے کا ایک کور ہو سکتا ہے, جس کی مالیت کئی ہزار کھرب ڈالر ہو سکتی ہے. اس مشن کو سائیکی کا نام دیا گیا, جو آئندہ سال شروع ہوگا. اس مشن کو ناسا نے کم لاگت روبوٹک خلائی مشنز کے ڈسکوری پروگرام کا حصہ کہا ہے. سونے کی تلاش ہے جی, یہ تو سونے کی تلاش تو ہو رہی ہے, یہ تو آپ نے بتایا, لیکن ایک ایسی شاعرہ کا ذکر کرتے ہیں جو لفظوں کے بجائے دائروں کا انتخاب انہوں نے کیا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. ظریفہ جان ان کا نام ہے, کشمیر سے ان کا تعلق ہے, مقبوضہ کشمیر میں رہتی ہیں. اچھا, ان کی جو لینگویج ہے نا اشعار کو یاد رکھنے کی, وہ بڑی یونیک ہے.
वो दायरों की, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको एक सलाहियत अता की है। ये देखें, ये दायरों की शक्ल में वो अपने अशार को याद रखती है। उनको पता होता है कि ये दायरा किस सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है और इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली उनका जो वो शायरी करती हैं उसमें तसव्वुफ़ का एक अंसर हमें नज़र आता है बहुत बड़ा। लेकिन क्योंकि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म व सितम जो किया जाता है उसको भी वो अपने अल्फाज में ढालती हैं, अपनी सोचों को तख्लीक करती हैं इन दायरों की शक्ल में। तो बड़ा यूनिक उनका जो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है वो है, जिसको हम देख भी रहे हैं, दायरों की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। एक मटके में पानी भरने के लिए गई थी, तो ये एक स्टोरी है छोटी सी कि वो जब गई तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उनको चक्कर आया, वो गिर गई और फिर उनको बस थोड़ी थॉट्स आई कि उनको ये दायरों की शक्ल में अपने जो सोचे हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहिए। उसके बाद से उन्होंने इस तरह से शायरी का आगाज़ किया। चलें, ज़बरदस्त। इससे पहले कि ब्रेक पर बढ़ जाएं, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके, से तारुफ़ करा देता हूँ। ओकाड़ा से ताल्लुक़ है, उस्मान राशिद सफ़र पे जा रहे हैं और बड़ा खूबसूरत सफ़र है इनका, मंजिल है मक्का। कुछ मनाजिर आपको दिखाए हैं, जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था आपसे कि आज से ज़रूर पूछेंगे कहाँ कहाँ से होते हुए जा रहे हैं, किस रास्ते से जाएंगे और रास्ते में रिस्पांस कैसा मिल रहा है, खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करते हैं, रेस्ट कितना करते हैं, दिन में कितना चलते हैं, इन सारे मामलात पे करेंगे बात, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले कि अगले मौजू की तरफ जाएं, मेहमान की तरफ जाएं, आपको एक ज़बरदस्त सी कहानी भी सुनाते हैं। थोड़ी सी मेहनत अगर आप करें तो पुरानी और बेकार अशिया इनको आप करामत बना सकते हैं। क्योंकि गवादर में कुछ ऐसा ही हुआ है कि एक पुरानी कश्ती को, एक बिल्कुल टूटी फूटी कश्ती को कैफ़े में तब्दील किया गया है। एक कश्ती से लेके कैफ़े तक का सफ़र कितना खूबसूरत रहा, आपको दिखाते हैं वकार अहमद की इस रिपोर्ट में। गवादर और बुहिरा अरब में कई साल गुजारने के बाद अरेबियन बोट अब बन गई है बोट कैफे। दूर से देखें तो लगता है कि कोई बोट साहिल पर लंगर अंदाज है, लेकिन वो नहीं जो नजर आता है, क्योंकि फहद और इसहाक ने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके खानदानी बोट को कैफे में तब्दील कर दिया है। ये एक यूनिक लोकेशन है, एक यूनिक कैफे है, साहिल समंदर पे वाक़या है। यहाँ पर सनसेट है, खूबसूरत माहौल है, नेचुरल ब्यूटी है। बोट कैफे में 150 लोग बैक वक्त चाय, मछली, स्नैक्स और दीगर लजीज खाने एंजॉय कर सकते हैं। रोजाना आते हैं, बहुत जबरदस्त जगह। तो अगर आपको भी पर्शियन गल्फ की तरफ जाते हुए समंदरी रास्ते में कैफे को एंजॉय करना है तो जल्दी गवादर का विजिट करें। और जनाब, ये बोट रेस्टोरेंट की बात हो रही थी जो गवादर में है। हम कोशिश करेंगे कि उसके कुछ और फीचर्स भी हम हाईलाइट करें आने वाले वक्त में। लेकिन एक ऐसे सफर कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे हम खुद भी जाएं और खाना खा के आएं। नहीं, हम जाएंगे गवादर खाना खाने, इंशाल्लाह प्लान करेंगे। अभी एक और सफ़र की बात कर रहे थे जो कश्ती भी नहीं बल्कि पैदल हो रहा है, और वो जनाब इतना खूबसूरत सफ़र है मक्का का सफ़र। और जब आप वो सफ़र, वैसे तो आप जहाज़ पे जाते हैं, लेकिन जब आप पैदल वो सफ़र तय करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला कैसे आपके लिए रास्ते आसान बनाता चला जाता है। ये तो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं फिर पता चलता है। ये बड़ा खूबसूरत सफ़र एक नौजवान ने शुरू किया है, जनाब ओकाड़ा का नौजवान है ये उस्मान अरशद, जिसने 1 अक्टूबर को शुरू किया था अपना सफ़र और ये तय किया कि वो पैदल मक्का मुकर्रमा जाएगा। और अभी वो अपने सफ़र पे रवां दवा है और इन दिनों वो मेरा ख्याल है कोयटा में है। बिल्कुल, मक्का का 5400 किलोमीटर तवील सफ़र इन्होंने जो करना है, तो उन्होंने सोच के रखा है कि तकरीबन 7 to 8 मंथ्स लग जाएंगे। अब जब कोयटा तक पहुंचे हैं तो कितने दिन लगे हैं और इससे आगे क्या प्लान है, कहाँ कहाँ पर कितना स्टे करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। वी हैव विद अस उस्मान राशिद। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत शुक्रिया, आपने इस सफ़र के दौरान भी हमारे लिए वक्त निकाला, क्योंकि हो सकता है कि ये टाइम आपके चलने का हो। आप थोड़ा सा बताएं, 1 अक्टूबर से सफ़र का आगाज़ हुआ, 1 माह हो गया, कितना सफ़र और कितना आराम? सफ़र जो है वो दिन में तकरीबन कोई 9-10 घंटे होता है, यानी कि 30 से 50 किलोमीटर के दरमियान ये सफ़र रहता है। डिपेंड करता है कि मैंने जो रात को स्टे है वो कहाँ पे जाके करना है। तो फिर आबादी के हिसाब से कभी 35, कभी 40, कभी 45 किलोमीटर ये सफ़र जो है वो रहता है, और रात को फिर जो है वो आराम होता है। अच्छा उस्मान, आपके साथ कोई और भी है या आप अकेले सफ़र कर रहे हैं?
पैदल तो मैं अकेला सफर कर रहा हूँ, लेकिन वैसे बाइक पर उकाड़ा से मेरा छोटा भाई और भांजा साथ है मेरे, वो ईरान के बॉर्डर तक जो है वो मेरे साथ जाएंगे, फिर वो वहाँ से वापस आ जाएंगे। ओके, और ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया कि आपने सफ़र बांधना है और पैदल सफ़र करना है? अच्छा, मुझे बचपन से ही पैदल चलने का बड़ा शौक है, ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। लास्ट ईयर मैंने उकाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक भी पीसफुल कंट्री के लिए जो है वो सफ़र किया था, और वो सफ़र मुकम्मल करने के बाद फिर मैंने नियत की पैदल हज की कि मैं पैदल हज करना चाहूँगा, चूँकि वहाँ जाना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन चूँकि मुझे पैदल चलने में कोई मसला नहीं होता, और मैं ये समझता हूँ कि पैदल चलते हुए ये सफ़र तो अब है ही उस तरह का, लेकिन इवन कि जब मैंने पहला सफ़र किया तो मैंने उसमें भी महसूस किया कि जब आप पैदल सफ़र करते हैं तो आप कुछ हद तक जो है वो रब तआला के करीब होते चले जाते हैं, क्योंकि रास्ते में आप नमाज का एहतमाम करते हैं, दुरूद पाक जो है वो आप कसरत से पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार भी करते हैं, जब रब के नज़ारे कुदरत देखते हैं तो सुबहान अल्लाह भी कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप रब के करीब भी होते हैं, क्योंकि आप रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसके अलावा इलाके देखते हैं, लोगों से मिलना, लोगों का बिहेवियर देखना, और फिर इस सफ़र में चूँकि रास्ते में ईरान और इराक भी आता है, तो मैं इंशाअल्लाह जो है वो जो रास्ते में हमारे ईरान इराक में ज़ियारतें आती हैं मुक़द्दस, वो भी मैं करता हुआ जाऊँगा। ज़बरदस्त उस्मान, ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें आपको रास्ते में नज़र भी आती हैं, रुकने का मौका मिलता है, लोगों से मिलने का, लेकिन आराम भी बड़ा ज़रूरी होता है, खाना पीना भी होता है। ये कैसे मैनेज करते हैं रास्ते में? आपने पहले टारगेट किया होता है कि मुझे यहाँ रुकना है, यहाँ खाना खाना है, यहाँ रेस्ट करना है? जी बिल्कुल, जो रात का स्टे होता है वो तो पहले यानी कि किया होता है अरेंज कि यहाँ पे स्टे करना है, लेकिन यानी कि जो 9-10 घंटे में पैदल चलता हूँ उसके दरमियान में जो है वो कुछ ना कुछ रुकता रहता हूँ। वाक़त ऐसा होता है कि रास्ते में लोग मिलते रहते हैं, तो ये मुझे भी नहीं पता होता कि आज रास्ते में कितने लोग मिलेंगे और कितना जो है यानी कि अब रुकना पड़ेगा। और अगर लोग ना भी मिलें तो कभी-कभी मैं खुद भी 5-6-7 किलोमीटर चलने के बाद भी 5-10 मिनट रुक जाता हूँ, पानी पी लिया या कुछ भी अगर कोई चीज़ खानी है वो खा ली, और उसके बाद जो है फिर वो दोबारा सफ़र शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये बताएं कि चूँकि रास्ते में आपने इराक का भी जिक्र किया, आप रुकेंगे, ज़ियारतें करेंगे, तो आपने टाइम को डिवाइड कैसे किया है कि तकरीबन 7 से 8 माह का आपने सोच रखा है कि आप मक्का पहुँचेंगे, उस दौरान ज़ाहिर है मुख्तलिफ स्पॉट्स पर रुकना भी है आपने, कहाँ कहाँ पर कितना कितना स्टे आपने करना है? और ये मैं इसलिए भी पूछ रहा था कि हम ये भी जान पाएँ कि जब आपने प्लान किया तो आपने क्या सोचा, अच्छा मुझे ईरान का वीज़ा चाहिए इतने दिन का, इराक का वीज़ा चाहिए इतने दिन का, फिर नेक्स्ट जो भी मुल्क आ रहे हैं इतने दिन का वीज़ा मुझे चाहिए होगा? अच्छा, इसमें तकरीबन मेरी यानी कि 8-9 माह की वर्किंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले साल सितंबर में अपना पिछला जब सफ़र मुकम्मल किया तो उसके बाद ही मैंने इस पे वर्किंग शुरू कर दी। मैंने रूट का पता किया, मैंने देखा कि किन किन ममालिक से होकर गुजरना पड़ेगा, उनके जो वीज़ाज़ हैं वो कैसे मिलेंगे। तो इसको मैंने इस हिसाब से डिवाइड किया है कि मैंने एक दिन में 30 किलोमीटर का हिसाब रखा है कि मैं रोज़ाना अगर 30 किलोमीटर चलूँगा तो तकरीबन ये 5400 किलोमीटर यानी कि सफ़र बनता है। तो मैंने इसको 30 पे डिवाइड किया है, तो ये तकरीबन 7.5 से 8 माह बनते हैं। तो ईरान का वीज़ा जो है यानी कि वो मुझे आइडिया है कि वो इंशाल्लाह नवंबर के एंड में या दिसंबर के जो पहला हफ्ता है उसमें मैं ईरान में दाखिल हो जाऊंगा। बाकी आगे वाले ममालिक का भी मैंने इसी तरह, क्योंकि ईरान का सफ़र तकरीबन 2.25 से 2.5 महीने का बनता है, तो वो इस तरह से मैंने हिसाब लगाया है कि दिसंबर से फरवरी तक जो है वो मुझे ईरान का वीज़ा चाहिए। फिर इराक का वीज़ा भी मुझे फरवरी का ही चाहिए, क्योंकि मैं इराक में जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में दाखिल हो जाऊंगा, और फिर इराक का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 दिन का है। और फिर इस तरह कुवैत का वीज़ा जो है वो मुझे मार्च का चाहिए, और फिर अगला जो सऊदी अरेबिया का वीज़ा है फिर वो मुझे अप्रैल से ऑनवर्ड चाहिए। तो इस तरह से यानी कि वो मेरी सारी कैलकुलेशन मैंने की हुई है, इस पर मैंने काफ़ी यानी कि काम किया और इस तरह से वो सारा मैंने अरेंज किया हुआ है। अच्छा उस्मान, पहले हम देखते थे किसी ज़माने में लोग काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करते थे, पैदल ही जाते थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है वक्त बदल गया, ट्रेनों से जहाज़ों से लोगों ने सफ़र करना शुरू किया। अभी आप जब पैदल सफ़र के लिए निकले हैं, कोई मैप वगैरह साथ रखते हैं? कैसे पता चलता है डायरेक्शंस कहाँ, किधर जाना है, किस रास्ते जाना है? अच्छा, मैं मैप साथ नहीं रखता। मेरा वैसे जो मैप होता है वो लोकल लोग होते हैं। वैसे तो कुछ रूट्स यानी कि जैसे मैं चलने से पहले मैंने कुछ रूट जो है वो पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान के जो दूसरे ममालिक हैं उनके भी कुछ मेन सिटीज़ का मुझे पता है, लेकिन बाकी में जैसे जैसे यानी कि जैसे इस वक्त मैं कोयटा में मौजूद हूँ, तो कोयटा से आगे अब मुझे पता है कि जो मेन शहर हैं वो कौन कौन से आने हैं या वो मैंने कहाँ से गुजर के जाना है। तो मेन शहर के अलावा जो दरमियान में आबादियाँ आती हैं उनका भी मैं लोकल लोगों से ही पूछता हूँ कि इसके मेन शहर के जो दरमियान है वो कौन सी आबादियाँ आती हैं, वो कितने किलोमीटर पे हैं, मैं कहाँ पे स्टे कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं मैप यूज़ नहीं करता, मैं इस तरह से जो है वो लोगों से पूछता हुआ आगे बढ़ता हूँ।
बजट कैसे आपने कैलकुलेट किया कि यहाँ रुकना है, खाना पीना भी है, रहना भी है, ज़रा 7-8 महीने एक लंबा सफ़र है, तो कैसे आपने बजट कैलकुलेट किया? जो मैंने कैलकुलेट किया है, तकरीबन मेरा जो एस्टिमेट है इस सफ़र का मुकम्मल जो खर्चा है वो 15 लाख रुपए जो है वो बनता है। और वो मैंने कैलकुलेट इसलिए किया, इस तरह से किया है कि मैंने इसमें हज का जो खर्चा है वो मैंने इसमें शामिल किया है। उसके अलावा जैसे कि ईरान में चूंकि अब तक हमारी मेरी बहुत सारी बाकर्स कम्युनिटी भी दोस्त है, यानी कि उनसे मैंने पूछा है और मुझे पता है कि ईरान में जो खाने का खर्चा है वो कितना है, होटल का कितना खर्चा है, इराक में क्या रेट्स हैं, फिर कुवैत में भी 1-2 दोस्त हैं, उनसे मैंने पता किया कि रात खाना कितने का है, होटल के एक्सपेंस कितना है। और सऊदी अरेबिया में तो आपको पता है कि तकरीबन हमारी 40-50% पाकिस्तानी कम्युनिटी सऊदीया में बैठी हुई है। तो इस तरह उन लोगों से पूछने के बाद, उनसे यानी कि सारी मालूमात लेने के बाद जो है वो मैंने कैलकुलेट किया है और मैंने फिर ये आइडिया लगाया कि एट लीस्ट 15 लाख रुपए जो है वो पास होने चाहिए। अच्छा, प्लान आपका हज का है? जी, हज का है। और ये टारगेट आप कब तक अचीव कर लेंगे? ये इंशाल्लाह मई में मैं पहुंच जाऊंगा। अब ये मई में हो सकता है कि मैं मई के वस्त में पहुंच जाऊं या मई के एंड में पहुंच जाऊं। इंशाल्लाह मई में पहुंच जाऊंगा। बाकी जो हज है वो जून के एंड पे है। ओके, और ये सारा खर्च आपने कैलकुलेट किया, 15 लाख एस्टिमेट आपने किया है। एक तो ये कि ज़ाहिर है अभी हज में बहुत वक्त है, वो सऊदी हुकूमत की तरफ से हज अखराजात बाद में अनाउंस किए जाते हैं कि कितने उस साल के हज अखराजात होंगे, तो लेकिन ज़रा आपने पहले से कुछ एस्टिमेट लगाया जो कि ऊपर नीचे हो भी सकता है। ये जो सारा खर्च है ये सारा खुद आप मैनेज कर रहे हैं या आपको सपोर्ट कर रहा है कोई? मैं ये खुद ही मैनेज कर रहा हूँ और चूंकि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के साथ मैं ऑनलाइन वर्किंग भी करता हूँ, मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ। बाकी अगर कहीं पे मुझे जरूरत पड़ती भी है तो वो घर वाले जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। बाकी जो आपने हज के खर्चे का कहा, बिल्कुल वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो चूंकि मुझे पता है कि लास्ट ईयर जो है वो उसका इतना खर्चा था और अब उसमें कोई ज्यादा फर्क तो नहीं आता है, 19-20 का फर्क आता है, लेकिन वो आ भी जाएगा तो डेफिनेटली वो मैंने हर चीज के अंदर जो है वो मार्जिन रखा हुआ है और वो अरेंज हो जाएगा। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं और आप ज़ाहिर है इस सफ़र पर निकले हैं, ऐसे में हर्ज नहीं हो जाएगा पढ़ाई का? अब आप ऑनलाइन काम करते हैं, ज़ाहिर है वो भी आपका रुक जाएगा, आप डिपेंडेंट हैं फैमिली पे, तो ये सारा जो मामला है इसमें फैमिली की सपोर्ट कितनी रही? किसी ने कहा नहीं अभी ये वक्त नहीं है कि तुम ये प्लान करो, ज़ाहिर है आपकी स्टडीज़ भी हैं, आपका साथ काम भी है और 8 महीने बहुत लंबा अरसा होता है। अच्छा, स्टडी के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ तो मैं कम्युनिकेशन स्टडीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे 6 सेमेस्टर्स हो गए, 2 सेमेस्टर्स रहते हैं, तो वो मैं फ्रीज करवा के आया हूँ, उसका तो इतना इशू नहीं, वो वापस आऊँगा तो मैं दोबारा से कर लूँगा। और जहाँ तक मेरी वर्किंग का काम है, वो मेरा काम ऐसा है कि अगर मैं चल भी रहा होता हूँ तो मैं चलते हुए भी मोबाइल पे जो है वो अपना काम कर सकता हूँ, यानी कि वो मैंने सिर्फ कुछ पोस्ट करना होता है, कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जो कि मैंने पोस्ट करनी होती हैं, या अगर मैं चलते हुए ना भी करूं तो मुझे 5-6 मिनट लगते हैं जो कि मैं बैठ के साइड पे कर लेता हूं। वो मेरा कोई इस तरह का कोई काम नहीं है अमेज़न का या दूसरा फाइवर का कि मैं जो है उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होता है। तो ये मेरा काम इस तरह का है कि मैं कहीं पर भी बैठ के चलते हुए भी इसको मैनेज कर सकता हूँ और मैं करता रहता हूँ। ओके, और ज़ाहिर है हम अगर सफ़र हज की बात करें उसमें ज़ाहिर है आपका सामान ऐसा होता है, आपने जो सामान इकट्ठा किया होता है, ज़ाहिर है एहराम की चादरें अलग, लेकिन उसके अलावा बड़ा सामान होता है, तो आप सामान में क्या क्या लेकर जा रहे हैं और ज़ाहिर है उस सामान को मुसलसल कैरी भी करना है, कितना वज़नी बैग बनाया हुआ है? अच्छा, वेट फिल वक्त तो जो है वो 13 से 14 किलो है, और अहराम वगैरह तो जो है वो डेफिनेटली मैं वहीं सऊदी अरेबिया पहुंचकर जो है जाके लूंगा। बाकी जो मेरा सामान है उसमें यानी कि कुछ मेरे कपड़े हैं जिसमें आप ट्राउजर शर्ट कह सकते हैं, उसके अलावा एक मैंने अम्ब्रेला रखी हुई है, एक एक्स्ट्रा शूज हैं, और जो जरूरी टैबलेट्स हैं जो कि रास्ते में काम आ सकती हैं वो हैं, चार्जर है, पावर बैंक है, और लाइक कुछ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट होता है, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। उस्मान, कभी आपके दोस्तों ने या रिश्तेदारों में किसी ने कहा नहीं कि हम आपको ज्वाइन करते हैं, सफ़र अच्छा गुजरेगा, दोनों एक साथ चलते हैं? ऐसा वैसे 1-2 लोग अगर कह भी दें तो वो डेफिनेटली अगर मेरा कोई दोस्त भी कहे तो मुझे पता होता है कि मेरा दोस्त जो है वो चल सकता है या नहीं चल सकता, लेकिन अगर वो कह भी दें तो वो ही बात है कि उनको और बहुत सारे काम होते हैं। तो बहरहाल ये मैंने तो मैनेज किया हुआ है, लेकिन हर बंदे के लिए तो इतना चलना और दूसरा इतना मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो कहते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर जो उनकी दूसरी ज़रूरियात होती हैं या वो काम कर रहे होते हैं जॉब या जो भी है, तो फिर वो उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है।
لیکن بڑے حوصلے کی بات ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے کافی سارا سفر طے کر لیے اور ابھی آگے منزل تو خیر دور ہے لیکن ظاہر وقت لگے گا. جب مختلف شہروں سے گزرتے ہیں, نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں کا رسپانس کیسا ہوتا ہے جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حج کے سفر کے لیے پیدل نکلے ہیں؟ یا راستے میں روک کے کہتے ہیں بھائی جان کدھر جا رہے ہو, لفٹ دے دوں؟ اب کئی لوگ ایسے کہتے بھی ہیں, مطلب کہ کچھ لوگوں کو تو اس والے روٹ میں تو ویسے کچھ لوگوں کو نہیں پتا, لیکن اگر میں لاسٹ ایئر اپنے سفر کی بات کروں تو اس سفر میں بھی کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا تو وہ لفٹ کے لیے کہہ دیتے تھے, لیکن کچھ لوگوں کو پتا ہوتا تھا, وہ جان بوجھ کے مجھے چیک کرنے کے لیے کہتے تھے کہ آ جائیں آپ کو لفٹ دے دیں, کیونکہ وہ میرا سفر تھا نارتھن ایریاز کی طرف. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ کتنا یعنی کہ نارتھن ایریاز جاتی ہے. وہ سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے کہ آج کل اتنا زیادہ ہے کہ ہر بندے کو, چونکہ میں بھی سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کرتا تھا تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا. تو اس سفر میں بھی لوگ کہتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا. بہرحال میں انہیں منع کر دیتا ہوں. باقی جو لوگوں کا رسپانس ہے وہ انبلیویبل ہے. یقین کریں کہ اس وقت میں بلوچستان میں موجود ہوں اور میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, اور بلوچستان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, لیکن میں نے لوگوں کو جتنا مہمان نواز پایا ہے, یقین کریں کہ ہر مطلب کہ میں نارتھن ایریاز گیا تھا تو مجھے لگا کہ یہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان والے ہیں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. ایک اتنے مہمان نواز ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں, یعنی کہ بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے بہت اہم ہو گئی اس وقت میں کہ فلڈز نے بہت نقصان پہنچایا بٹ ہماری مہمان نوازی کو نقصان نہیں پہنچایا. تو اس لیے جاتے جاتے یہ ضرور بتائیے گا جہاں جہاں سے اب ہو کر جا رہے ہیں, چونکہ ذرا فلڈ ہٹ کنٹری ہے پاکستان, آپ نے وہ حالات کیا دیکھے؟ اچھا, جس روٹ پہ میں ہوں میں نے یعنی کہ چونکہ میں مین کے اوپر ہوتا ہوں تو میں نے فی الوقت تو یعنی کہ اپنے آس پاس کچھ اس طرح کا ایریا نہیں دیکھا جو کہ فلڈ سے یعنی کہ متاثر ہوا ہو. ڈیفینیٹلی وہ شہروں سے تھوڑے ہٹ کے ایریاز ہیں, اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ فلڈ سے متاثر بھی ہوئے, اس کے باوجود یقین کریں ایک مزدور بندہ جو کہ یہاں پہ مزدوری کرتا ہے وہ بھی آ کر آپ سے پوچھے گا کہ بھائی جان خدمت کوئی میرے لائق, کوئی چائے پانی. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو دن میں 500-600-700 روپے خود کماتا ہوگا, مطلب دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے پوچھنا. یہاں پہ کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو کوئی چائے پینی ہے, پانی پینا ہے, یہ تو. لیکن یہاں تک ایک مزدور طبقہ جو ہے وہ بھی آپ سے پوچھے گا کہ کوئی میرے لائق خدمات سمیٹنا چاہتے ہیں. جس سفر پر آپ جا رہے ہیں اس سفر کے دوران دعائیں سمیٹنا چاہتے ہیں, یہی ہماری بھی کاوش تھی. بہت شکریہ, دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ کرے اس سفر بہت مبارک ہو, خیریت سے. جس پلان سے آپ جا رہے ہیں اس میں اللہ پاک بہت فرمائے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جاری رکھے سفر, کوشش کریں گے جس ملک میں آپ پہنچے دوبارہ سے آپ کو ہم کنیکٹ کریں اور جان سکیں گے ایران میں کتنا اسٹے, عراق میں, دین کویت, دین سعودی عربیہ. ایک بریک کی طرف پڑھتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے ملک میں اس ٹائم فلڈ کافی تیزی سے پھیل رہا ہے ہر جگہ پہ. تو میری اپیل ہے آپ سب لوگوں سے کہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور جتنا ہم اپنے ملک کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں, فریاد سنیں, ہمدرد بنیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کریں گے پری ڈائبٹیز کی, یعنی ڈائبٹیز ہونے سے پہلے ہوتا کیا ہے, فیل کیا ہوتا ہے, سمٹمز کیا ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ رسک فیکٹرز پر بھی بات کی جائے گی. چونکہ جنرلی یہ کہا جاتا ہے یا سوال کیا جاتا ہے کیا آپ کی فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز ہے, آپ کے پیرنٹس کو, آپ کے گرینڈ پیرنٹس کو, کسی ایک کو اگر ہے. اس کے ساتھ ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا وزن کتنا ہے, ویسٹ کتنی ہے. کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ ہائی رسک پیشنٹ ہیں, ڈائبٹیز ہونے کے چانسز آپ میں زیادہ ہیں. کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے, چونکہ ذرا اماں ابا بدلے نہیں جا سکتے لیکن وزن کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور میں نے سنا ہے کہ جب پری ڈائبٹیز کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں تو بھوک بڑی زیادہ لگتی ہے, بھوک برداشت نہیں ہوتی, اور زیادہ نہ چلنے کی وجہ سے بھی آپ کی جو ڈائبٹیز کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں انوالو ہوتے ہیں, ٹریگر ہو رہے ہوتے ہیں.
تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, ضرور پوچھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہم سنتے ہیں لوگوں سے چیزیں, کیا یہ ایگزسٹ کرتی ہیں یا صرف باتیں ہوتی ہیں کہ بھوک لگتی ہے اور چھوٹے موٹے مسئلے مسائل جو اور کہا جاتا ہے سلمہ کہ یورین بار بار آتا ہے, آپ بار بار واش روم جاتے ہیں, تو ایسی بہت سی چیزیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کرا لینا چاہیے, HB1C سمتھنگ لائک اس کے بیس میں کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہم آج پوچھیں گے کہ کیا ڈائبٹیز ایک فیکٹر ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی پرابلمس ہو سکتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر صبیحہ خان صاحبہ, فارماسسٹ بھی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو بتا دیں کہ پری ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے. پری ڈائبٹیز ایکچولی آپ کی نارمل بلڈ شوگر لیول سے انکریز لیولز ہوتے ہیں, اور اٹ از ایکچولی ناٹ ڈائبٹیز, لیکن پری ڈائبٹیز از بیفور ڈائبٹیز, آپ کے نارمل سے بلڈ شوگر لیول زیادہ ہوتے ہیں. اور نارمل سے اگر زیادہ ہو تو پری ڈائبٹیز ہوتی ہے, اگر نارمل سے کم ہو تو بھی ہو سکتی ہے. نارمل سے زیادہ ہوتے ہیں تو دیٹ از آپ پری ڈائبٹک فیز میں آ رہے ہوتے ہیں, اور 99 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک آپ کے نارمل ہوتا ہے شوگر لیول, گلوکوز بلڈ شوگر لیول, اور اگر آپ کے 100 to 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہو تو دین یو آر اے پری ڈائبٹک. یہ آپ فاسٹنگ کی شوگر بتا رہے ہیں؟ جی, فاسٹنگ کے ٹائم پہ آپ کی 99 سے اگر اوپر ہے تو اس کا مطلب پری ڈائبٹیز ہے. جی بالکل. اوکے, اب مجھے یہ جاننا ہے آپ سے کہ رسک فیکٹرز کیا کیا ہوتے ہیں. ایک تو یہ جنرلی سوال ہوتا ہے نا کہ آپ کی فیملی ہسٹری, اس کے علاوہ رسک فیکٹرز کیا کیا ہوتے ہیں؟ رسک فیکٹرز آپ کے اوبیسٹی, اٹ از دا بگیسٹ ایشو. اگر آپ اوبیز ہیں, آپ کا BMI 30 ابو ہے تو آپ ہائی رسک گروپ میں ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی بہت زیادہ شگری انٹیک ہے, آپ فزی ڈرنکس یو نو اینڈ آل دا رچ شوگر رچ فوڈس جتنے بھی آپ کے ہیں وہ سارے آپ کے رسک گروپ میں آتے ہیں. دین دیر آر وومنس ہو آر پریگننٹ اینڈ جسٹیشنل ڈائبٹیز بھی ایک ایشو ہے, وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے آپ کا, جس میں آپ پری ڈائبٹک فیز میں ہوتے ہیں, اینڈ دین یو کین لیڈ ٹو ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ اس وقت ہمارے ٹیبل پر بھی یہاں پہ ہم نے ایک سیٹ رکھا ہوا ہے, یہ ٹیسٹ کرتا ہے آپ کی شوگر کو, آئی شوگر. دس از اے اسپانسرڈ سیگمنٹ فرام دس آئی شوگر. میں ضرور چاہوں گا آپ اس کو ایکسپلین بھی کر دیں. بالکل, دس از پاکستان فرسٹ ڈریپ اپرووڈ گلوکوز مانیٹرنگ سسٹم ہے یہ, اینڈ ایوری ہوم شوڈ ہیو اٹ لائک جسٹ این اسینشیل کٹ ایز وی ہیو سنی پلاسٹ, سو دیٹ وی کین ریگولرلی مانیٹر. ہم اس کو ریگولر استعمال میں لے کر آئیں, اپنی بلڈ گلوکوز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اینڈ دین سیلف مینجمنٹ آف ڈائبٹیز از ویری امپورٹنٹ. باقی سسٹم سے مختلف کیسے ہے یہ, بیکاز مارکیٹ میں اور بھی ہوتے ہیں, تو اس میں اور یہ بھی بتا دیں کہ جو ڈریپ اپرووڈ نہیں ہوتے ان کے رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں, وہ اس میں کیا مسائل؟ بالکل بالکل. سب سے پیاری بات اس کی یہ ہے کہ یہ پاکستان میں مینوفیکچرڈ ہے, اٹ از لوکلی مینوفیکچرڈ, اٹ از ڈریپ اپرووڈ. پاکستانی عوام میں یوزلی یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ ڈریپ اپرووڈ کیا ہے. ڈریپ اٹ از ایکچولی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, ایک ریگولیٹڈ باڈی ہے جو کہ کام کر رہی ہے, اور دوائیاں ادھر سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں. سو دس از دا فرسٹ پلس پوائنٹ کہ یہ ڈریپ اپرووڈ بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ ڈیوائس ہے, اینڈ لوکلی مینوفیکچرڈ ہے, تو اس کے سپلائی چین ایشوز کوئی نہیں ہوتے. اس کی کٹس وغیرہ اسٹرپس آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں, کوئی گیپ نہیں آئے گا. جیسے یہ تو آپ نے ریگولرلی چیک کرنا ہے نا, سو آپ کی اسٹرپس کی اویلیبلٹی, سپلائی چین ایشوز از دا بگ. کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اور مشین اگر لیا, اسپیشلی آپ کو جا کے وہ نمبر بتانا ہوتا ہے کہ مجھے اس نمبر کی اسٹرپس چاہیے, تو اس میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے, وہی سیم اسٹرپس آپ کو مل جائیں گے اور آپ آرام سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں, جو کہ ایزی ہے, سارا سسٹم ہی اس میں موجود ہے. اچھا, یہ ٹیسٹ کرنا کتنا اہم ہے, اس پر بات کرنی بھی اہم ہے. ایک کہ آپ نے چیک کرنا رینڈم شوگر آپ کی, یعنی دن کے کسی حصے میں کھانے کے بعد کبھی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, اور ایک فاسٹنگ, یعنی صبح آپ اٹھتے ساتھ نہار منہ چیک کریں کہ شوگر لیولس کتنے آپ کے, تو پھر آپ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ اچھا مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو پورے لاسٹ کچھ ویکس کی شوگر کتنی آپ نے اچھی کنٹرول کی, اس کا ٹیسٹ HbA1c ہوتا ہے, اور وہ آپ کا 2 to 3 months کا بلڈ شوگر لیول آپ کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کتنا ضروری ہے کروانا؟ وہ بہت ضروری ہے. لائک اگر آپ پری ڈائبٹک آپ کو لگ رہا ہے, آپ اپنی ریگولر گھر میں گلوکوز مانیٹرنگ سسٹم سے چیک کرتے ہیں, اینڈ یو فیل لائک اس میں ریڈنگ آپ کی زیادہ آتی ہے, تو پھر آپ کو HbA1c ضرور کروانا ہے, تاکہ آپ کو اپنے 2 to 3 months کا پاسٹ بلڈ گلوکوز لیولس آپ کو پتہ چل جائے. اچھا ڈاکٹر صبیحہ, سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو سمٹمس ہوتے ہیں, لائک بھوک زیادہ لگ رہی ہے یا ہم بار بار واش روم جا رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اٹس نارمل, ہم جج نہیں کر پاتے. کیا ایک عام بندے کو 2 to 3 month مانیٹر کرنا چاہیے اپنا شوگر لیول؟ بالکل, بہت ضروری ہے. دیٹ از وائی ایم سیئنگ کہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. اٹ از لائک این اسینشیل کٹ, کہ اگر آپ کو لگ رہا ہو یو آر پولیڈسپیجیا ہے, پولی یورین وہ ہے آپ کو, انکریز یورینیشن ہے آپ کو, پولیفیجیا, اگر آپ کو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے, پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے, تو آپ ضرور اپنا. اور ڈائبٹیز بچوں میں بھی ہوتی ہے؟
بالکل بچے جو آج کل ہمارا ڈائٹ پیٹرن ہے دس جنریشن جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ہماری کرنٹلی تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ نا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. کتنی ایج کے بچے کا بلڈ شوگر لیول چیک کیا جانا چاہیے؟ اف اٹس لائک 5 year plus آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اوکے, اور وہ تب چیک کریں جب آپ کو ہے کہ کیونکہ فیملی ہسٹری ہے یا اوبیسٹی ہے یا بچے کا شوگر انٹیک زیادہ ہے, سمجھے نا کالی پیلی ڈرنکس بہت زیادہ بچے پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے بچوں کو یہ ہو جاتا ہے. آپ جو بھی چیز کھا پی رہے ہیں اس میں اگر شوگر لیول زیادہ ہے, ریفائنڈ شوگر زیادہ, تو یہ رسک فیکٹر ہی ہوتا ہے. اچھا, اس میں ظاہر ہے جو آپ کی فیملی ہسٹری ہے وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے, جو چیز چینج کر سکتے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ظاہر ہم کر سکتے ہیں جو کہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. کیسے اور کیا کیا چینجز اور کس کو زیادہ ضرورت ہے؟ جن کا BMI 30 ابو ہے ان کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ اوبیز ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو این ایکٹیو لائف اسٹائل. سیڈنٹری لائف اسٹائل اوبویسلی لیڈس ٹو ڈائبٹیز. لیکن اگر آپ ایکٹیو ہیں, ایکسرسائز کریں, واٹر انٹیک زیادہ کریں, ہیلدی فروٹس کھائیں اور فزی ڈرنکس اینڈ شوگر انٹیک والی جتنی بھی چیزیں ان سب کو لمٹ کریں اینڈ ہیلدی ڈائٹ اپنائیں, گھر کا کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی چونکہ آپ نے BMI کہا جس کا 30+ ہے اس کو تو ظاہر لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی طرف جانا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو پری ڈائبیٹکس کی طرف ہم بات کرتے ہیں اس میں کیا رینج آتی ہے جس میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ اچھا چونکہ میں اس رینج میں فال کر رہا ہوں اس ٹیسٹ کے بعد تو اب مجھے ریورسیبل کرنا ہے اس کو اور اس کے لیے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن پہ جانا ہے؟ بالکل. اگر آپ کی 99 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے شوگر ہائی ہے, آپ کی بلڈ گلوکوز اگر آپ HbA1c میں تو کچھ ڈفرنٹ ریڈنگ HbA1c میں تو آپ کی ہوگی نا 6.5. جی 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 ٹھیک ہے, 6.5 آپ کی ہوتی ہے نارمل. اگر آپ کی 6.5 سے اوپر جا رہی ہے دین یو آر ان پری ڈائبیٹک. کہاں تک؟ 7.5 تو کنفرم ڈائبٹیز ہے. 6.5 سے 7.5 کے درمیان اگر آپ فال کریں تو پری ڈائبٹیز ہے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان آپ ذرا آنکھیں کھول لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ بند کر لیں. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے وہ چیزیں نہیں کھانی پینی جس سے آپ کے رسک فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں. اس میں آپ نے کہا جی فزی ڈرنکس, گھر کا کھانا کھائیں, فروٹس کھائیں, ویجیٹیبلس کھائیں. بالکل. جو آپ کا چقندر کا جوس ہے یہ آپ کا بلڈ گلوکوز لیول کنٹرول کرتا ہے. آج کل گریپ فروٹ بہت اچھے آئے ہوئے ہیں, وہ آپ کھائیں, اس کا جوس پئیں. اٹ از سٹرس, وٹامن C+ ہے تو وہ ضرور آپ لیں, اس سے بھی آپ کا بلڈ گلوکوز کنٹرول ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر سبیہ, ایسے بھی ہوتا ہے سم ٹائمس کہ ہم آرٹیفیشیل سویٹنرز لے رہے ہوتے ہیں, کیا وہ ہمارے شوگر لیول کو افیکٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ اب اسٹڈیز بھی آ رہی ہیں کہ کافی ہارمفل ہوتی ہیں جب آرٹیفیشیل سویٹنرز. ایگزیکٹلی. اگر آپ دیکھیں نیچرل, جتنا نیچرلی آپ چیزوں کو کنٹرول کریں گے دے آر مور گڈ. آپ لے تو لیتے ہیں شوگر انٹیک کے لیے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ایکچولی, لیکن اوبویسلی اس کے لانگ ٹرم یوز سے آپ کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹس ہیں. اٹ از بیٹر کہ اگر آپ اس کو اوائڈ کر دیں یا یعنی وہ شوگر کو افیکٹ نہیں کرے گا لیکن وہ باقی ہیلتھ پرابلمز باقی چیزوں کو کرے گا, بیکاز اٹ از آلسو میڈ فرام ڈفرنٹ ایکسیپینٹس جو کہ آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اگر آپ الاؤ کریں تو ہم شوگر ٹیسٹ بھی کر لیں. کر لیجئے. بالکل. میرے ٹیسٹ کرنے سے پوری مشین تو نہیں خراب ہو جائے گی؟ یہ مسئلے بھی کریں کہ یہ دیکھیں کہ شوگر اب اس میں اگر سیل ڈلا ہوا تو, لیکن یہ سیل ساتھ پڑا ہے نا شعیب. آپ کچھ گفتگو کریں, میں آپ نے پورا یہ پاؤچ چیک کیا لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ اس میں سیل پڑا ہوا ہے. ویسے شعیب از یو کین سے تھوڑا سا ڈاکٹر شعیب بھی ہے کیونکہ شعیب کو انجیکشن لگانا آتا ہے, انجیکشن لگانا آتا ہے اور کینولا پاس کرنا بھی آتا ہے. بس کینولا پاس کرنا ہے, ڈرپ شپ ساری ہم لگا لیتے ہیں نا. جو چھوٹے موٹے کام تو آتے ہیں نا, اتنے آنے چاہیے, فرسٹ ایڈ کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو بھی شعیب کی شوگر لیول چیک کرنے کے بعد پتہ چلے گا شعیب کا شوگر لیول کتنا ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ مشین کتنی زبردست ایزی ٹو یوز ہے کہ میں نے ویسے کبھی اس طرح, اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ شعیب نے ناشتہ کیا ہے کہ نہیں کیا. ناشتہ کیا تھا, بس پتہ لگ جائے گا. ابھی جب شوگر لیول آپ کا چیک ہوگا نا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کا اس وقت صورتحال کیا ہے, آپ کو مزید کچھ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے. اچھا, ناشتہ کرنے سے پہلے اور بعد میں شوگر لیول کتنا بالکل انکریز ہوتا ہے, اسی لیے پہلے فاسٹنگ میں آپ بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں اور پھر رینڈم ہوتی ہے جو آپ ناشتے کے بعد کرتے ہیں یا کچھ بھی کھانے پینے کے بعد. پہلے 99 سے کم؟ جی بالکل, وہ نارمل رینج ہوگی. جی, توڑنا نہیں ہے. ادھر مجھے دکھائیں, اس کو پن کو نکالنا ہوتا ہے. پن کو نکالنا ہے لیکن پہلے لینسنگ ڈیوائس میں لگا لیجئے آپ. یہ میں لگا رہا ہوں جی. اس کو اپنے ڈیوائس میں لگانا ہے, یہ پھر نکلے گی. یہ بلیک, نو سوری, یہ ایرو بنے میں. میں آپ کو گائیڈ نہیں کرنا چاہتی, میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیسے آپ ایک بیسک ان نون پرسن کیسے پرفارم کرتا ہے. کیسے اس میں آئی تھنک اس کے اندر لگے گی, جی ڈیوائس کے اندر لگائیے اسے اور پھر ایسے جی کھول دو اس کو کھولنا پڑے گا آپ کو. جی اس میں پن لگے گی ایسے, جی اندر کر دیجئے. اوکے, اور اب اوپر سے وہ پرپل اگر نوب ہے وہ ہٹا دیجئے. چلیں. او یس یس, اب آپ کو نیڈل نظر آئے گی. نیڈل نظر آ گیا, اندر ڈال دیا اس کو. دس ول پرک یو.
ٹھیک ہے. اب پتہ لگے گا. ابھی شعیب کا شوگر لیول چیک ہونے والا ہے. دل اب تھام prick کیسے کرنی لیجیے ہے؟ اور Load کر لیں اس کو, load شعیب کر لیں. پرک ایسے پریس کر کے اپنی فنگر کو ہولڈ کریں زور سے اور اس کو ایسے کریں. کریں ذرا اس کو لوڈ کر لیں پہلے ڈیوائس. لوڈ ہو گیا. میزائل لوڈ کر رہے ہیں ہم. 1 منٹ پیچھے کھینچیں گے تو لوڈ ہو. ابھی ذرا آپ ایسے زور سے پکڑ کے رکھیں. ٹھیک ہے, نہیں ہوا شعیب. آپ نے لوڈ نہیں کیا, آپ نے لوڈ نہیں ہوا. پیچھے کھینچیں. کیسے لوڈ ہوگا یہ؟ نہیں پیچھے کھینچیں گے آپ. اوکے اب لوڈ ہو گئی ہے. اب آپ بٹن پریس کریں گے. یس, پھر سے لوڈ آپ کر نے پہلے لیجیے. ہی کر دیا. ہم ویسے میزائل لوڈ کر رہے ہیں ایسے. ٹھہرو یہ اب لوڈ نہیں. شعیب اس ٹیسٹ میں آپ فیل ہو گئے. بٹن آپ پریس کریں گے سر. اچھا ٹھیک ہے, لوڈ ہوئی ہے. اوہو اچھا یہ دیکھیں جی, یہ بہت چھوٹا سا آپ کو پریک ہوگا, پھر آپ اس کو پریس کریں گے. شعیب آپ نے ہاتھ کو یار ٹھیک ہے, ہو گیا جی, ہو گیا. اور یہ ایسے آپ نے اس بلڈ کو, میں بلڈ آپ کو دکھا نہیں رہا جی. ہاں بلڈ نہیں دکھانا, ویسے بھی ٹی وی پہ بلڈ دکھانا بنا ہے, اس کو بلڈ کر دیتے ہوتے ہیں. تو چلیں جی شعیب صاحب آپ بالکل فٹ ہے. آپ کا بالکل ٹھیک ہے. 112 ناشتے کے بعد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں جی, گڈ ہو گیا. تو دس از سو ایزی. اس کو آپ نے ٹیبل پہ رکھنا ہے, روز آپ کا شوگر لیول ہم چیک کریں گے تاکہ ڈاکٹر صاحب کو شوگر چیک کرنے لیکن میں آپ یہ دیکھیں کہ اس لیے ہم نے کیا کہ بتائیں کہ اب مجھے چونکہ نہیں آتی تھی, میں نے فرسٹ ٹائم کی ہے, لیکن ایک تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے اور کرنا چاہیے اس لیے کہ جو حالات ہے نا, ہر گھر میں ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, تو اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ فیملی ہسٹری سب کی ہسٹری. اور ویسے میں پتہ ہے کیا سوچ رہی تھی, بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ہے کہ آپ اڑوس پڑوس میں 50 روپے جمع کریں اور شوگر لیول چیک کرنا شروع کر دیں. 75 روپیز کا جو نوٹ آ گیا اس کام آئے گا نا کہ آپ شوگر چیک کریں 75 روپیز. اچھا اب تھوڑی پرائس کی بات بھی کر لیتے ہیں. پوری کٹ پرائس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو. پرائس ابھی ہمارے اس کے اوپر پرومو چل رہا ہے, سو 2500 از دی پرائس. اس میں ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ. یس, ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ود 10 اسٹرپس اینڈ 10 دیز لینسز. اوکے, ادروائز اسٹرپس ختم ہونے کے بعد پھر پورے اسٹرپس کا ایک ڈبہ بھی ہے. اس کی مشین کی لائف کتنی ہوتی ہے, کیا یہ خراب وغیرہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ایسا کوئی بندہ نکال دیتی ہے. آپ کو سیل چینج کرنا پڑے گا. دیٹس یہ آپ نے اچھی ٹرم یوز کیا کہ بندہ ایک نکال دیتی ہے. اب بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کتنا نکلتا ہے. لیکن یہ بڑی ضروری چیز ہے آپ کو گواہ کی, نو ڈاؤٹ. ایک بی پی اپریٹس اور ایک شوگر بلڈ یعنی بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ سسٹم آپ کے گھر میں ہونا چاہیے اور یوز کرنا بھی آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پھر سلمہ ڈاکٹر سلمہ کی خدمات آپ کو حاصل کرنی پڑیں گے, بتاؤ کیسے چیک کرنا. کوئی بات. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ جب آپ نے اوبیسٹی کا بھی ذکر کیا جو کہ ایک ظاہر کامن فیکٹر بھی ہے اور زیادہ اہم بھی ہے, اس کو کم کرنے کے حوالے سے کیا گائیڈنس دیتی ہیں آپ کہ کیسے اوبیسٹی کو کنٹرول کیا جائے؟ ڈائٹ, آپ نے بھی جیسے کہا منہ بند کرنا پڑے گا. سو ڈائٹ از ایکچولی امپورٹنٹ. ہیلدی ڈائٹ, بیلنس ڈائٹ. اگر آپ چاہتے ہیں تو ایکسرسائز بھی کریں, دیٹ از ویری پلس پوائنٹ. جم جائیں, لائف اسٹائل اڈاپشن ضروری ہے. اور لیول 2 ڈائبٹیز کیا ریورسیبل ہے؟ نہیں. Pre-diabetes is reversible, but once you are confirmed diabetic, then you only have to manage. پھر آپ نے مینیج کرنا ہے وسیم اکرم کی طرح. کوئی کیور نہیں ہے, there is no cure. پھر آپ نے وسیم اکرم بن جانا ہے, لیکن کوشش کریں کہ اس سے پہلے آپ پری ڈائبٹیز میں چیک ہو جائے اور اس کے ذریعے ذرا مانیٹر کر پائیں گے اور پھر لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اور ریورسیبل ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, ساتھ موجود تھیں آپ اور اس کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں. ڈریپ اپرووڈ ہے. میں ضرور کہوں گا کہ جی آپ نے گھر میں ایک یہ ضرور ہونا چاہیے, ایک خاندان کے لیے کافی ہے. اور آپ کو استعمال کرنے بھی آنا چاہیے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक जहरीले भारतीय बच्चे की बात करते हैं। ये मैंने इसलिए कहा है कि उसने सांप को काटा और सांप मर गया, यानी कितना ऑपोजिट हुआ ना। वैसे न्यूज़ की डेफिनेशन भी यही है ना, कुत्ता इंसान को काटे तो वो कोई खबर नहीं है, इंसान कुत्ते को काटे तो वो खबर होती है। यहाँ पे बच्चे ने सांप को काटा और इसीलिए खबर है कि बच्चे ने सांप को काटा और सांप मर गया, तो ये है खबर। अच्छा, वैसे मैं ये सोच रही थी कि बच्चे में तो जहर नहीं होगा, बच्चे ने सांप को कैसे काटा होगा? मतलब उसकी गर्दन पे दांत काट दिए होंगे, ऐसा क्या किया होगा कि सांप ही मर गया बेचारा, अपना जहर भूल ही गया हो तो। अच्छा, वही एक कोबरा ने बेसिकली हमला किया उस बच्चे पे। 8 साल ये बच्चा था, उस कोबरा ने उसके गिर्द ऐसे अपने आप को लपेटा, उसके बाजू पे भी। तो उसने बड़ी कोशिश की उस कोबरा को कि भाई तू हट यहाँ से। जब वो नहीं हटा, उसने काटा, इतने जोर से काटा कि कोबरा मर गया। ऐसा काटा कि बस काट के रख दिया। क्या बात है। तो जनाब, अब हम जरा बात कर लेते हैं मुझसे मुतालिक नहीं, सारी ख़वातीन से मुतालिक। ख़वातीन को मसाइल दरपेश होते हैं जनाब वर्क प्लेस पे, बहुत सी जगहों पे हम बड़ा कॉमनली सुनते हैं कि ख़वातीन के मसाइल, वर्क प्लेस पे ख़वातीन को हिरासा किया जाना, उनकी सैलरीज़ के इश्यूज़ होते हैं। इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक ख़वातीन अगर घर में है तो वो सब कहते हैं कि जी ये तो हाउस वाइफ है, काम कर रही हैं, ये वो काम वहाँ भी हो रहा होता है। लेकिन अगर घर से बाहर निकल के वो काम करती हैं तो उनका काम करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है फॉर सम रीजंस। अब उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं हर जगह पे। हरासमेंट के लिए एक कमेटी भी होती है जो कि गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है कि ये लाजमी है। वो कमेटी होगी कि अगर कोई भी केस रिपोर्ट होता है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और रूल्स के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन पे ये कंपल्शन है कि वो 4 से 5 लोगों की या 6 से 7 लोगों की एक कमेटी बनाती है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, काफ़ी सीनियर लोग होते हैं जिस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के मैटरनिटी लीव के इश्यूज़ होते हैं वर्क प्लेस पे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेशली, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वो छुट्टी लाजमी मिलती है। लेकिन प्राइवेट इदारों में क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सप्लॉइट किया जाता है इन फैसिलिटीज़ को, जो गवर्नमेंट तो देती है लेकिन प्राइवेट इदारे एक मामला और भी है सलमा जिस पर आज हम ज़्यादा बात करना चाहेंगे, वो है लीडरशिप चैलेंजेस। एक खातून को लीडर के तौर पर देखना ये हजम क्यों नहीं होता? इसमें मर्द हजरात इतने रोड़े क्यों अटकाते हैं, उनके लिए मुश्किलात क्यों बढ़ाते हैं? एक ऐसी सीट पर खातून का बैठना कि मर्द उनके अंडर आए, क्या इसमें मुज़ायका? आखिर क्यों शुएब, आखिर क्यों? मुझे तो खुद समझ नहीं आती क्यों करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे होता है ना। ऐसे होता है, वैसे ऐसा होता है, पता नहीं क्यों होता है। तो मर्दों को हजम ही नहीं होता, तो मर्दों को हाजमे की गोली खिलाई जाए फिर, है ना? गोली से क्या पता उनको हजम हो जाए, या गोली मारी जाए? नहीं, गोली नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सोशल वर्कर एंड HR कंसल्टेंट हैं उज़मा अजमल साहिबा, उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जितनी बातें सलमान ने किया ऐसा होता भी है? जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों की लगी। दो ख़वातीन के बीच में हम क्या करेंगे? हमारे साथ रल मिल जाते हैं। आप सपोर्ट करेंगे जी। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें ऐसी थी कि आप लोगों ने दोनों ने एक हंसी मजाक में एक जो बहुत आपको पता है कि क्रूशल मसला चल रहा है उसको आपने डिस्कस किया, और मैं समझती हूँ ये मसला ऐसे ही हल होगा इफ़ यू टेक सपोर्ट एंड देन यू डू इट लाइक वेरी आई वुड से एक इन अ गुड स्पिरिट। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो लेकर चलेंगे। तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले सॉरी, आप लोगों का सवाल अगर आप लोग एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए। हम जानना चाह रहे हैं कि जितने मसाइल हमने बात की जा रही है तो सही ऐसे, बट हम जानना ये चाहते हैं जब हम लीडरशिप चैलेंजेस की बात करते हैं उस मामले पे एक खातून को पाकिस्तान में या कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह के मसाइल का सामना है? बिकॉज हमने तो ये देखे, हमारी ऑब्जर्वेशन है, मी एज अ मेल मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस इदारे में एक खातून को मैंने ऊपर देखा उस इदारे को मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखा। इवन हमारे पास कुछ मुल्कों की एग्जाम्पल भी है, आप न्यूजीलैंड को देख लें, आप और मुल्कों को देख लें, तो एक खातून जिस तरह से चीज़ों को लीड करती हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। Exactly. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। मैं क्यों इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज आई हूँ, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर। आई हैव गिवन माई 12 to 13 years इन कॉर्पोरेट सेक्टर। बेसिकली जो मुझे आप जैसे शोज़ पे जैसे आप लोग बुलाते हैं, बाकी चैनल्स में मदऊ करते हैं, वो सिर्फ इसी बात की वजह से है, जैसे कि आप कह रहे थे कि काफ़ी नीचे के लेवल से, दैट इज़ लाइक मे बी एन इंटर्नशिप से स्टार्ट करके मैं HR हेड की पोजीशन तक आई हूँ, और उसमें सारा किरदार इसी चीज़ का है कि एक तो आपने मेहनत करनी है, ऊपर से आपके साथ जो आपकी सपोर्ट है, आपका टीम वर्क है, आपके कोलीग्स का है, दैट रियली मैटर्स इन अ विमेन लाइफ एंड इन अ मैन लाइफ।
تو خیر میں نے جو سارا یہ کارپوریٹ ایکسپیرینس لیا ہے دیٹ از ان ٹیلی کمیونیکیشن, دیٹ از ان آئی اسٹڈیڈ ان لنڈن, سو آئی ورکڈ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایز ویل. تو میں جو آپ کو سینیریو دے سکوں گی وہ میں آپ کو ڈفرینٹ سیکٹرز کا سینیریو دے سکوں گی, ڈفرینٹ کنٹری کا بھی سینیریو دے سکوں گی کہ ایگزیکٹلی کارپوریٹ میں ہے کیا ایسا کہ خواتین اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں. تو ابھی ہم سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے کویشچن کیا ہے, پہلے ہم سینیورٹی کے لیول سے آتے ہیں, دیٹ از دا لیڈرشپ چیلنجز. تو لیڈرشپ چیلنجز کیا ہیں؟ آپ ایک نے ایک ورڈ ٹرم سنا ہوگا, کلاس سیلنگ. کلاس سیلنگ از بیسکلی یہ خواتین کے لیے زیادہ یوز کی جاتی ہے. یہ ایک سیلنگ لگا دی جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر نہیں جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر پوزیشن سی او کی ہے تو آپ کو مینیجر یا سینئر مینیجر لیول تک رکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ بیکاز یہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ آفٹر یور یونیورسٹی اور آفٹر 2 years آف یور ایکسپیرینس آپ کو یہ امیج ہے کہ آپ شادی کر لیں گے اور آپ کے بچے ہو جائیں گے اور آپ کیریئر کو ٹائم نہیں دے سکیں گے. اور دوسرا جو بہت بڑا ٹیبو ہے وہ یہ ہے, اٹ سیمس فنی ٹو می ایز ویل, کیونکہ میں اس کو فنی لیتی ہوں لیکن ہماری سوسائٹی اس کو کافی سیریس سمجھتی ہے, اور وہ یہ کہ جب آپ جیسے خاتون ہیں یا میں خاتون ہوں, ہم جب کام کرنے باہر نکلتے ہیں تو ہم شغل لگاتے ہیں, ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں, ہم لوگ فن کرتے ہیں اور اس کے بعد سے ہم گھر چلے جاتے ہیں. جبکہ جو آپ کے میل کولیگ ساتھ بیٹھے ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ بہت سیریس مائنڈیڈ ہیں, وہ بریڈ ارنرز ہیں, وہ اپنی گھر کا روٹی روزی کا خیال رکھ رہے ہیں, اور خواتین جو ہیں وہ ایک سیریس مائنڈیڈنس پہ نہیں اور ہیں. یہ ایک پرسیپشن ہے, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. ہم میں بہت سی خواتین جو کسی بھی پوزیشن پہ بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہیں, میل کولیگز کی طرح ان کے کندھوں پہ بھی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, لیکن دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ شاید ہنسی کھیل کے لیے نوکری رکھی ہوئی, اچھے اچھے کپڑے 4 خریدتی ہوں گے, چائے پیتی ہیں, گوسپ کرتی ہیں, اور دے آر بیک. گوسپ تو کرتی ہیں, گوسپ میلز بھی کرتے ہیں, ہم میلز کے ساتھ ہی گوسپ کرتے ہیں, یہ بات نہیں ہے, کولیگز تو آپ کے سارے ہی ہوتے ہیں نا. سی اگین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جینڈر بائیفیکیشن. یہ آپ کی صرف خواتین مردوں کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کی جو خواتین گھر میں پرورش کر رہی ہیں, جو کہ دونوں میل فیمیل دونوں کو کر رہی ہیں, ان کی بھی یہ سوچ ضرور آتی ہے کہ جو وہ خود کام نہیں کرتی, اور جو کرتی ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی گڈ ایگزامپل دیتی ہیں, جو نہیں کرتی سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ان کی ایک تضاد رہ جاتا ہے. تو کرنا کیا ہے آپ نے, یہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے. ایز آئی سیڈ میل آپ کے سپورٹیو ہیں, میں نے اپنے بہت میل کولیگس کو سپورٹیو دیکھا ہے, جس کی وجہ سے میں اس پوزیشن تک آئی ہوں. And nonetheless, I always mention it is my father. Is a role figure. وہ وقت جب کہ آپ کو لنڈن اکیلے بھیجنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے, میری فیملی میں سے بھی کہا گیا یہ بس باہر گھومے گی پھرے گی, دیکھتا ہوں اس کے بعد شادی بھی نہیں کرے گی, کوئی گورا دیکھ لے گی, all of the taboos that comes in. But I defy all of them. I got a degree there. I worked with NHS, that is the top of the organization there. وہاں پہ lawyer آپ کی فرمز ہیں جہاں پہ HR کا اتنی جلدی آپ کو نہیں ملتا, میں نے وہاں پہ جاب کی ہے. And then I came back and I won پاکستان سے میں نے ہیلری کلنٹن فاؤنڈیشن سے ایوارڈ حاصل کیا ہے, اور وہاں اس کی وجہ سے مجھے منہیٹن میں بھیجا گیا. کریڈٹ سوئس جو آپ کا ٹاپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, مجھے وہاں سے ان لوگوں نے ٹریننگ دلوائی ہے. اینڈ آفٹر دیٹ آئی کیم بیک ٹو پاکستان اینڈ آئی جوائنڈ آر آرمڈ انسٹیٹیوٹ ایز این HR ہیڈ آف انویسٹمنٹ بینک ایز ویل. سو آل آف مائی دیز جرنیز ہیو سم تھنگ این اچیومنٹ جو کہ میں میل کو بھی جس کو میں دیتی ہوں. فادرس رول از ویری امپورٹنٹ, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی میل کولیگز ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشنس میں, ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اس نے اپنا کام کرنا ہے, گھر چل جانا, اس کا سوشل ہونا بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا. خواتین کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل سمجھا جاتا ہے کہ اس نے 3-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینی ہے, 3-4 لوگوں سے اس نے اچھے سے بات کرنی ہے, ادروائز اس کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے ورک پلیس پہ. یہاں پہ بھی ہمیں اپنی میل سوسائٹی جو ہے, میل کولیگز جو ہیں, ان کی کوپریشن چاہیے ہوتی ہے کہ آپ خواتین سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گھر سے کام کرنے کے لیے آتی ہیں, کام کرنے کے بعد ان کو گھر چلے جانا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں جو کہ ہمارے HR میں بھی ڈسکس ہوتا ہے, دیٹ از یور یور فیگ بڈیز, یور سگریٹ بڈیز. یہ ایک ٹرم ہے جو کہ ہم لوگ تو اس کو نان سیریس لیتے ہیں, لیکن ہمارے کارپوریٹ میں اس کو سیریس لیا جاتا ہے. بہت ساری آپ کی آفیشیل میٹرز وہاں ڈسکس ہو جاتی ہیں جہاں پہ میل آپ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک اسموک کا ایک جب وہ بن رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اب لا ہے تو آؤٹ سائڈ یو ہیو ٹو گو, یو کانٹ سٹ ان سائڈ ایز ویل. تو اس کی وجہ سے بہت سارے آپ کے کارپوریٹ ایشوز ہیں جو کہ وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں. اب وہ واپس آ کے آپ سے ڈسکس تو کرتے ہیں, لیکن جو وہ ایک ٹیم ورک کا ماحول بنا ہوتا ہے, جو ان کے درمیان ایک اسپرٹ ہے, سم ہاؤ وہ چاہیں بھی تو فیمیل اس تک نہیں جا سکتی ہے. تو بہت سارے جیسے آپ نے ڈسکس کیا, آپ کو ایسے پلیٹ فارمس دیکھنا چاہیے جہاں پہ اگر ان کو ایکسیس نہیں ہے تو جب آپ دوبارہ سے ان چیزوں کو کارپوریٹ ایشوز کو لے کر آئیں تو گیو دیم دا اسپیس دیٹ دے ریکوائر. سو گلاس سیلنگ اینڈ آل آف دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ ٹو ڈیٹ. میں اس کو شارٹ میں اس طرح صرف آپ کو بتاؤں گی کہ جو آپ کی لیڈرز ہیں نا, میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف آر CEO آف ٹیلینور اوور ہیئر, اور وہ میل ہیں اور انہوں نے کچھ پروگرام اسٹارٹ کیے. میں ان کا انٹرویو دیکھ رہی تھی, ہی واز گیونگ ٹو اے چینل. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بیسکلی نا جو جس سے میں 100%
एग्री करती हूँ कि आप उनको थिंक टैंक में लेकर आएं. फॉर एग्जांपल मैं और आप अगर वी आर एट द पोजीशन ऑफ अ मिड सीनियर लेवल, लेकिन हम थिंक टैंक में नहीं है. थिंक टैंक आपका क्या है? जो आपकी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स, एग्जैक्टली आपकी स्ट्रैटेजी जो मेक करते हैं, टॉप मैनेजमेंट, अगर आप उसमें आप उनको नहीं बिठाते हैं, आप ये समझते हैं कि वो फीमेल रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं है, सारे मेल रिप्रेजेंट करके फीमेल का एक अच्छा सा वो कर देंगे. इट कांट बी. डाइवर्सिटी इज नॉट अ न्यू थिंग. ये बहुत कंपनीज में बहुत अरसे से चल रही है. लेकिन इसी को टैकल करने के लिए जो लिमिटेड पोजीशंस होती हैं टॉप मैनेजमेंट की, इक्वली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए. इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? बाय लेजिस्लेशन? No, I think the legislation does help, but it helps in a very particular manner. You're right. कंपनी के अंदर लेजिस्लेशन के बजाय पॉलिसीज़ होती हैं. एग्जैक्टली जो आपने मुझे कहा उसी को आपने इन्वेंट करना होता है, पॉलिसी बनानी होती है. और पॉलिसी क्या है से आपको पता है, इवन आपका जो अपना इदारा है PTV, इसमें कोटा मुकर्रर है जिसमें मुख्तलिफ शहरों से या मुख्तलिफ जगहों से लोगों का एक कोटा है. तो वाई कांट इट फॉर फीमेल्स? आप एग्जैक्टली अपने जो आपका टॉप आपकी मैनेजमेंट है वहाँ पर आप उनको नंबर्स दें. आप उनकी जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 5 टोटल मेंबर्स, मेक 2 फीमेल मेंबर्स एज वेल. आप उस पे जाएं. या फिर आप ये देखें कि आपकी जो सीनियर पोजीशंस हैं अगर वो 17 हैं तो मेक अ बैलेंस, ट्राई टू गेट देम इन. उसमें इशू क्या ये नहीं आता कि फॉर एग्जांपल एक इदारा है जहां पर ख़वातीन भी हैं, ज़ाहिर उनकी तादाद कम होगी, बट उसमें ज़रा जब एक ख़ास पोजीशन के लिए किसी ने क्वालिफाई करना है उसमें कॉम्पिटेंसी मैटर में, ये नहीं कहता ख़वातीन कॉम्पिटेंट नहीं होती, बहुत कॉम्पिटेंट होती हैं, लेकिन सम टाइम्स ज़रा एक सीट एक है, 10 मेल अप्लाई करें, 2 ख़वातीन अप्लाई कर रही हैं, ज़रा एक सीट है, हो सकता है ना पॉसिबिलिटी 8 में से एक मर्द क्वालिफाई कर जाएगा उसके लिए. तो उसमें खातून ने कह चुके मैं खातून हूं तो मुझे नहीं ये सीट मिल रही है, तो गलत हो जाएगा. ये गलत है. देखिए देन देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर. अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको लगता है फीमेल ज़्यादा हैं या आपको लगता है मेल ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो आपने खुद ही बात की, लॉ और पॉलिसी ये दोनों चीज़ें देखता है कि आपने बैलेंस रखना है. अगर आप ये सोचेंगे कि फीमेल एंड आई विल से अबाउट कॉर्पोरेट, मैं नहीं कहती कोई डॉक्टर या इवन कोई आर्मी की पोजीशन या कोई टेक्निकल की, उसमें आपका स्किल जो है ना वो बड़ा इन्हांस्ड होता है. आपको आप ये कह सकते हैं कि वो आपका फोर्टिफाइड स्किल होता है जो आपने सीखना होता है. बाकी जो आपकी पोजीशंस हैं, से आपकी पोजीशन है, मेरी पोजीशन है, हम तो इक्वली सुबह के साथ में इक्वल समझा जाता है जी. हम दोनों के बगैर शो नहीं चलता. जी नहीं एग्जैक्टली. एंड आई एम प्राउड ऑफ आवर नेशनल टीवी जो कि इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं. और लेकिन उस दूसरी चीज़ जो आपके सवाल का ही मैं जवाब दूं, आप उनको ट्रेनिंग्स दे सकते हैं. आपको पता है जो आपका यंग जो आपका ग्रेजुएट्स आते हैं, यू डोंट नो एग्जैक्टली. आप पोजीशन होल्डर्स को अगर लेंगे तो जो आपकी बाकी 70% लॉट है, आप ये सोचेंगे कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस पोजीशन होल्डर लो क्योंकि उनका वो है. नो, यू टेक द क्रीम. ठीक है, आप चलें 15 टॉप के लड़के और लड़कियां दोनों लें. ग्रूमिंग आपने दोनों की करनी है. ये हो नहीं सकता कि आप कहें कि वो मेल आ गए हैं तो ये इनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो तो कहीं खवातीन में नजर नहीं आती. ये देखें कि वो जो हर शख्स की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, एज अ मेल और फीमेल देखें तो उसकी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, तो इक्वल हो ही जाता है मामला. तो इसलिए आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर क्या है, आप ये इक्वल अपॉर्चुनिटी दें कि आप 15 में से 7 लोगों को ग्रूम करें. उस ग्रूमिंग के बाद आप उनको पोजीशंस पे लेके आएं. और ये प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स आपकी टॉप कंपनीज में हैं जिनमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम के नाम से इनको कहा जाता है. उसके अंदर इवन आपकी जो टॉप कंपनी एंग्रो वगैरह है, उन सब में ये प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं. उसके बाद आपकी फीमेल और मेल दोनों के प्रोपोर्शन को ऊपर लाया जाता है. और ये मैं बताऊं कि जो स्क्रैच से आता है बहुत लेस चांसेस होते हैं कि वो खवातीन भी टॉप तक ना जा सकें. लेकिन अभी हम देखते हैं कि बहुत सी सोसाइटी में इंप्रूवमेंट भी आ रही है और हम कोशिश करेंगे इस तरह के डिस्कशंस को वक्तन फवक्तन हम कंडक्ट करते रहें ताकि मजीद बेहतरी लाई जा सके. बहुत शुक्रिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी. बहुत वंडरफुल डिस्कशन रही. और मुझे एक बात ये याद आ गई जो मैंने जाने से पहले बता दूं, मैंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, भाई प्रोग्राम खत्म होने वाला है ना, तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया जहाँ पे खवातीन की तादाद भी उतनी ज़्यादा थी जितने मर्द थे. एंड क्रेडिट गोज टू सुल्ताना आपा. मैं इदारे का नाम नहीं लूँगी, यू नो वेरी वेल. सुल्ताना आपा का एक बड़ा लंबा ताल्लुक रहा है PTV के साथ. तो मेरा ख्याल है इसके साथ ही अच्छे नोट के साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं कि खवातीन के लिए मर्दों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जैसा कि सुबह पाकिस्तान में है. खत्म भी नहीं जी, स्टार्ट मैंने आज किया. आप जी कल मिलते हैं. हाफिज.